عورتیں اپنی ڈریسنگ کو دن بہ دن مزید لبرل کرنا چاہتی ہیں، آزادی حاصل کرنا چاہ رہی ہے عورت. یہ عورت مارچ ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ تو وومن مارچ تو اب آ کے سارا کچھ ہونا شروع ہو گیا نا. اس سے پہلے اگر ہم آتے ہیں تو کیا ہم نے عورت کو رائٹس اسلام نے تو دے دیے، مسلمان نے دیے کہ نہیں دیے؟ اگر مردوں کی بات کریں تو کہا گیا کہ ٹخنوں سے شلوار اونچی رکھیں اور چہرے پہ داڑھی رکھیں. علم بغاوت ہم لوگوں نے بلند کیا رکھا. یورپ نے نئی پینٹیں انٹروڈیوس کی جو ٹخنوں سے اونچی تھی اور جرابیں بھی ان کی چھوٹی تھیں. اب وہ ایک سٹیٹس سمبل ہے، اب فیشن ہے کہ آپ کا ٹخنا نظر آ رہا ہونا چاہیے. عورت یہ بات کہتی ہے میں جو مرضی پہنوں، مرد اپنی نظریں نیچی کر کے چلے. آپ اس سوسائٹی موو کر رہے ہیں جس سوسائٹی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سعودی عرب میں محمد بن سلمان کے آنے سے پہلے ایک متوع ہوتے تھے وہاں پہ، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو نماز کی طرف لگاتے تھے، لوگوں کی مارکیٹس بند کراتے تھے کہ اس سے پہلے تک یہی پرابلم آ رہی تھی وہاں پہ، یار جس نے نماز پڑھنی پڑے جس نے نہیں پڑھنی ہوگی تم بند کیوں کرا رہے وہاں لوکلس کو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. یار ایک مسلمان ہے تو اس پہ ساری ڈیوٹیز ہونی چاہیے، یعنی کہ پیرنٹس کا شرم کام ہے. آنی چاہیے مجھے اپنے فیملی بیک گراؤنڈ پہ کہ میرے ابا اجداد بھی مسلمان تھے، اور گھر آ کے میرے ابا جی کے پاس ٹائم ہوتا تھا کہ وہ میری گرومنگ کرتے تھے، مجھ پہ نظر رکھ سکتے تھے. ہن تسی موٹیویشنل اسپیکر جام لے نہ ابا جی کا رول رہ گیا نہ جڑے استاد کا لکھا رول روپے رہ لے کے گیا. کہنے کہ پاجی پیسے کی کوئی ویلیو نہیں. پاکستان میں انٹرنیٹ اتنا سستا کیوں؟ اسی لیے مل رہا ہے نا کہ تسی دھیانے لگے رہو. نوٹ کے اوپر سے قائد اعظم کی تصویر ہٹا دی جائے. اگر اسی طرح سے رجب بھٹ اور سب نے جو ہے وہ اس طرح نوٹ پھینکنے ہیں اور وہ وہاں پہ ہمارے پیروں میں قائد اعظم کی تصویر روندی جانی ہے، یار آپ اگر یہ کلچر نہیں ہٹاتے تصویر ہٹا دو یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ بلال حیدر چٹھا کے ساتھ. آج بڑے ایک امپورٹنٹ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان اصغر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ایز اے بگ نیم، اور میڈیا انڈسٹری میں تقریباً تمام تر لوگ عرفان اصغر صاحب کو جانتے ہیں. عرفان بھائی، تھینک یو سو مچ فار بینگ ان دا پوڈکاسٹ. شکریہ آپ کا. تھینک یو. عرفان بھائی، آج ہم کچھ ایسے ایشوز پہ ڈسکشن کریں گے جو لوگ سننا چاہتے ہیں، کچھ ایسے مسائل جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ ایسی باتیں جس پہ آپ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ویورز بھی اس سے مستفید ہوں گے. کچھ ایسے سوسائٹی کے مسائل ہیں جس پہ لوگ بات کم کرتے ہیں یا کرنا نہیں چاہتے، یا کیا ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ باتیں ڈسکس نہیں ہو پاتی. ہماری سوسائٹی مسائل سے بھری پڑی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ اٹھا لیں تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو سیٹل ہوتے ہوئے نہ جانے کتنے عرصہ کتنا ٹائم لگے گا. بٹ اسٹل وی آر ناٹ آن دا رائٹ ڈائریکشن. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہم رائٹ ڈائریکشن پہ نہیں جا رہے. اگر تو ہم ڈائریکشن پہ جائیں گے دین اٹ ول ٹیک ڈیکیڈس کہ ہم اس سلیوشن اینڈ تک پہنچ جائیں. لیکن ہم ڈائریکشن میں ہی نہیں جا رہے تو کیسے سلیوشن اینڈ پہ جائیں گے؟ اب اس میں ہم کچھ سوسائٹی کے ایشوز کی بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ عورتوں کی ہراسمنٹ کی بڑی بات ہوتی ہے کہ ویمن آر ہراسڈ. پھر بہت سی باتیں ایسے بھی ہوئیں. ہمارے ایک سابقہ پیچھے ایک وزیر اعظم بھی تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر عورتیں ہراس ہو رہی ہیں تو شاید مسئلہ ان کی ڈریسنگ کا ہے. پھر ڈریسنگ کی بات کر کے بعد میں اتنا پریشر آیا کہ انہیں مجبور ہو کے وہ بات اپنی یو ٹرن لینا پڑ گیا انہیں، اور پھر وہ یو ٹرن اسپیشلسٹ بھی مشہور ہو گئے اس بات پہ. بٹ انفارچونیٹلی دس از اے ریالٹی. ہمارے دین میں اللہ نے جتنے عورت کو رائٹس دیے ہیں. Which reality? We are talking about that statement is a reality or That statement is a reality. is a reality Okay. or not. اچھا. ہم یہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین اسلام کے اندر اللہ نے عورتوں کو جتنے رائٹس دیے ہیں کسی اور کے اللہ نے کسی اور کے گاڈ نے نہیں دیے. اب اتنے رائٹس ہونے کے باوجود women are not satisfied. They want more and we are diverting towards western side. مطلب ہمارا انٹرسٹ وہاں پہ ہے. عورتیں اپنی ڈریسنگ کو دن بہ دن مزید لبرل کرنا چاہتی ہیں، آزادی حاصل کرنا چاہ رہی ہے عورت. یہ عورت مارچ ہو رہا ہے یہاں پہ. اٹ واز اے ویمن ڈے، وی آل سپورٹ ویمن. ظاہر ہے میری ماں از اے وومن، میری بیٹی از اے وومن، مائی وائف از اے وومن، ایوری ون از اے وومن اینڈ آئی لو دیم اینڈ آئی کیئر فار دیم. لیکن کیا یہ ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ سو دا کویشچن اسٹارٹس ہیئر کہ عورتیں جو یہ عورت مارچ ہو رہا ہے، اس عورت مارچ سے ہم اس بات کا آغاز کرتے ہیں. از اٹ رائٹ، از اٹ اے وے کہ عورتوں کی آزادی کے لیے یہ سب لوگ یو مسٹ ہیو سین اٹ، میں نے بھی دیکھا اس کو عورت مارچ کو، آئی ریئلی ڈونٹ سپورٹ اٹ ایٹ آل. عورتوں کے رائٹس ہونا بالکل ہونے چاہیے، ان کا اللہ نے جو ان کے حق دے دیے، حقوق دے دیے، ان کو ملنے چاہیے. لیکن اللہ کی ول کے اگینسٹ جا کے رائٹس مانگنا، ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ اچھا، یہ جب بارش برستی ہے نا تو وہ ایک کارپیٹ رین ہوتی ہے ہر جگہ پہ. وہاں جھاڑیوں پہ بھی ہوتی ہے، سڑک پہ بھی ہوتی ہے، اور جہاں پہ فصلیں اگی ہوتی ہیں وہاں کے اوپر بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے وہ زمین اچھی بنائی ہوئی ہے
تو وہی بارش جو ہے وہ آپ کو اچھی فصل دے دے گی جو آپ کی نسلوں کے لیے جو ہے بہتر ہو جائے گی. اور اگر وہ اچھی آپ نے نہیں بنائی اور وہاں پہ اگر آپ نے کوڑا پھینکا ہوا ہے, سارا کچھ کیا ہوا ہے, تو وہاں تعفن بھی آئے گا, بدبو بھی آئے گی, اور جھاڑیاں اگیں گی جو ہر آنے جانے والے کے کانٹوں والی جھاڑیاں, کپڑے بھی خراب کرے گی, سارا کچھ کرے گی. تو یہ ہم نے دیکھنے کہ ایک گراؤنڈ کریٹ کی تھی کیا ہم نے. یہ تو وومن مارچ تو اب آ کے سارا کچھ ہونا شروع ہو گیا نا. تو وہ جو سارے فیچرز ہیں, اس سے پہلے اگر ہم آتے ہیں تو کیا ہم نے عورت کو رائٹس اسلام نے تو دے دیے, مسلمان نے دیے کہ نہیں دیے. یہ ایک بہت اہم فیچر ہے کہ ہم نے کیا ان کو اتنا سنب تو نہیں کر دیا, اتنا ٹرکل ڈاؤن تو نہیں کر دیا. ہم کس سے کہیں ہم نے کوئی بہت سے جو خواتین لیڈرز تھیں, یا لیڈرز سے مراد جو اپنے اپنے انٹرپرینور تھیں یا سارے کچھ تھیں, اس میں ان کے کوئی سٹوریز ہم نے انڈرمائن تو نہیں کی, اور بندوں کی سٹوریز ہم نے ہائی لائٹ کی. کوئی اس قسم کے فیچر تو ہمارے جو کرتا دھرتا لوگ تھے انہوں نے اس طرح سے نہیں کیے. وہ سارا کچھ دیکھنا پڑے گا. دوسرا امپورٹنٹ فیچر یہ ہے کہ ہم پھر جب ان چیزوں کو, جب ہمارے پاس یہاں سے ہمیں سانس نہیں ملتا, تو پھر ہم یورپ کو دیکھتے ہیں. اور یورپ کیونکہ اس پروفائل پہ, اس سچویشن پہ جا رہا تھا کہ وہ ان کے کپڑے تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے تھے اور کم سے کم ہوتے جا رہے تھے, اس کی تقلید میں شاید ہم لوگ اس طرح سے آنا شروع ہو گئے. جس طرح سے ہمیں کہا کہ جی اگر مردوں کی بات کریں تو کہا گیا کہ ٹخنوں سے شلوار اونچی رکھیں اور چہرے پہ داڑھی رکھیں. تو یہ ہم اس کے علم بغاوت ہم لوگوں نے بلند کیا رکھا. لیکن جیسے ہی یورپ نے نئی پینٹیں انٹروڈیوس کی جو ٹخنوں سے اونچی تھیں اور جرابیں بھی ان کی چھوٹی تھیں اور ٹخنا نظر آ رہا ہوتا تھا, اب وہ ایک سٹیٹس سمبل ہے, اب فیشن ہے کہ آپ کا ٹخنا نظر آ رہا ہونا چاہیے, کیونکہ گورے نے کر لیا. جب مذہب نے یہ بات کہہ دی تھی 1400 سال پہلے, اس وقت ہم اس پہ آرگومنٹس کر رہے تھے. جب گورے نے داڑھی رکھنی شروع کر دی, ہر بندہ وہاں کا اب جو ہے وہ کوئی کلین شیو نہیں ہے, وٹ ایور. لیکن ہم نے جو ہے پھر اب یہاں پہ بھی ایک کلچر کریٹ ہو گیا کہ ہم لوگوں نے بھی داڑیاں رکھنی شروع کر دی. ہر مرد نے جو پہلے شور مچایا تھا کہ داڑھی تو اسلام, یہ فلاں باتیں کریں, تو اس کو فالو کرتے ہوئے. ارطغرل ڈرامے کی انسپریشن نہیں ہے تھوڑی سی؟ ارطغرل وہ ٹخنوں سے اونچی جین تو نہیں ہے نا جی ارطغرل کی, وہ تو اس سے پہلے. ہاں جینس تو یہ تو ارطغرل تو ڈریسنگ کی پرابلم ہے جی. تو سچویشن یہ ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی تقلید میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اسکارفس لینے شروع کر دیے ہیں, انہوں نے بھی اپنے جسم ڈھانپنے شروع کر دیے ہیں بہت زیادہ اچھے طریقے سے. اب وہ اسکارفس, وہ اینکیں بڑی اور سارا کچھ آنا ہے, اینک بڑی بھی آپ کا چہرہ کور کر رہا ہے. اب وہاں پہ دیکھیں جو اسٹائل آ رہے ہیں, جو نئی فیشن پریڈز ہو رہی ہیں وہاں کے اوپر, انہوں نے بڑے کلاسک اسکارفس لیے ہوئے ہیں اور ان کے بال نظر نہیں آ رہے ہوتے عورتوں کے. تو ان کی تقلید میں انشاءاللہ ہم بھی کر لیں گے, دین کی تقلید میں نہیں کریں گے. اس میں کیا وہ اسلام کا فیشن آ رہا ہے یا اسلام کے مطابق؟ سر ایک بڑا امپورٹنٹ فیچر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تم لوگ میرے حکم پہ نہیں آؤ گے تو میں اور قومیں لے آؤں گا جو میرے حکم کو فالو کر لیں گی. تو بہت سمپل سی فلسفی ہے یہ, کسی اور ڈھنگ میں, کسی اور رنگ میں, جس کی آپ تقلید کر رہے تھے, جس کی آپ کی تقلید کر کے آپ کو وومن امپاورمنٹ چاہیے تھی, وہ سارا کچھ وہ لوگ جو ہیں وہ اس سائڈ پہ آنا شروع ہو گئے, تو ہم بھی اس سائڈ پہ آنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ ہماری اپنی سوچ تو ہے نہیں, اپنا مزاج تو ہے نہیں, اپنی تھنکنگ تو ہے نہیں. ہم نے تو کسی کو دیکھ کے جو ہے فالو کرنا ہے. ہم میڈیا میں جس طرح سے میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ می ٹو کی پالیسی رکھتے ہیں کہ ایک چینل نے یہ کام کر دیا تو میں نے بھی یہی کرنا ہے, یہی کروں گا. اور چینل ڈرائیورز کون ہیں؟ ڈرائیورز کون سے؟ فینٹیسی ہے نا, ایک تو آسام کا, دوسرے فینٹیسی ہے کہ یار یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اتنا شاید دبایا گیا ہے ایک موقع پہ کہ اب عورت چاہتی ہے, یہاں کی عورت چاہتی ہے کہ وہ کرے, اور کون سی عورت چاہتی ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس میں. وہ کیوں ایسی ہی عورتیں ہیں شاید جو سنگل پیرنٹ ہیں, موسٹ آف دیم, انہیں کو چاہیے, موسٹ آف دیم. اور اگر وہ سنگل پیرنٹ نہیں بھی ہیں تو وہ آبویسلی وہ اب ڈومینیٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ, ڈومینیٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن وہ ڈائریکشن سیٹ اگر ہو, ڈائریکشن ٹھیک ہو تو زیادہ آسان ہو جائے گا ان کے لیے, آسان ہو جائے گا. لیکن دیکھیں اللہ نے صلاحیتیں بھی بنائی ہیں نا, اللہ نے جب ڈیزائن کیا مرد کو بھی اور عورت کو بھی, تو ڈیزائننگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ کچھ چیزیں رکھ دیں اور پھر بتا بھی دیا, جیسے عورت امامت نہیں کرا سکتی, جنازہ نہیں پڑھا سکتی, پھر دین کے بہت سے ایسے کام ہیں جو عورت نہیں کر سکتی, وہ تو کرنا بھی نہیں چاہ رہے, یہ چیزیں تو کرنا بھی نہیں چاہتے, اس لیے کرنا بھی نہیں چاہتے
actually. یہ تو وہ کرنا بھی نہیں چاہ رہے, اس طرف جانا وہ بھی نہیں یہ چاہ تو رہے, نہیں چاہ رہے کہ ہم نے امامت then کرنی. it means کہ difference is there. اللہ نے پھر جو جینڈر ڈفرینس بنا دیا ہے تو مرد کو کچھ سبقت حاصل ہے, اللہ نے دے دی ہے. بالکل. اب مرد کو اللہ نے جو تھوڑا سا پرائیورٹائز کیا وہ اس لیے کیا کہ وہ عورت کی صحیح طرح سے کیئر بھی کرے گا. اور ٹھیک ہے, ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں, بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں مردوں کی کوتاہیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, مرد کوتاہیوں پہ ہوگا, رہے گا, لیکن عورتوں کی حکمرانی, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہ تو نواز شریف صاحب تھے تو جب بے نظیر کے خلاف آئے تو انہوں نے کہا عورتوں کی حکمرانی حرام ہے. اب ان کی بیٹی آ گئی تو اب حلال ہو گئی. تو یہ پولیٹیکل چیزیں اور یہ سب تو چلتی رہتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت کو حکمران ہونا چاہیے؟ عورت کے حکمران ہونے کی تو ایک الگ بات ہے. میں پہلے آپ کے اس کویشچن کے اوپر آ جاؤں, اس کے اوپر بھی میں ضرور آتا ہوں, لیکن اس کویشچن کے اوپر بھی آ جاؤں جو آپ بات کر رہے تھے. صورتحال یہ بنتی ہے کہ عورت جو ہے وہ آبویسلی مرد جو ہے ڈومینیٹ کر رہا ہے. اب اگر آپ کا مرد عورت کو سنب کر رہا ہے اور مرد اس معاشرے میں اپنا رول عورت کے حساب سے پلے نہیں کر رہا ہے, اگر وہ اپنی بیگم کو کوئین بنا کے نہیں رکھ رہا ہے, اگر اپنی ماں کی عزت نہیں کر رہا ہے, اگر اپنی بہن کا خیال نہیں رکھ رہا ہے, بیٹی جو ہوتی ہے وہ فرسٹ ہیرو, فرسٹ رومانس اس کا باپ کے ساتھ ہوتا ہے, اور اگر وہ بیٹی کو ماڈل بنا کے نہیں دے رہا کہ باپ یا مرد ذات کس طرح کی ہوتی ہے, اور اگر وہ اپنی بیگم کو بیٹی کے سامنے عزت احترام نہیں دے رہا, تو پھر تو ریوولٹ ہوگا نا جی, ریوولٹ ہوگا اس میں. تو وہ اگر مرد ڈومیننٹ ہے اور عورت ڈومیننٹ ہمارے معاشرے کے یا دین کے خلاف ڈومیننٹ نہیں ہے, تو وہ مرد پہ رسپانسبلٹی ہے عورت کی. اگر یہ عورت اس قسم کی باتیں کر رہی, چیزیں کر رہی, تو کہیں مرد نے اپنا رول پلے نہیں کیا ہوا. عورت کیوں بغاوت کر رہی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ پیسو رہے گی اور مرد ایکٹیو ہوگا, تو وہ اگر یہ سسٹم اپسیٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو عورت نے کوئی پرابلم کی ہے یا مرد نے اپنا رول پلے نہیں کیا. وہ اتنا کہ ایکٹیو ہو گیا, وہ اتنا ڈومینیٹ کرنے لگ گیا. اس نے جو ہے کہ ایک عورت کو جو ہے بالکل, جس کو اکثر کہا جاتا ہے کہ پاؤں کی جوتی سمجھنا, اگر واقعی سمجھنا شروع کر دیا ہے تو پھر تو عورت کا قصور نہ ہوا, پھر تو عورت نے بغاوت کرنی ہے. اور بغاوت کی پھر کوئی لمٹ نہیں ہوتی, پھر تو وہ اتنی آگے تک جائے گی. پھر تو کئی عورت مارچ بھی ہو سکتے ہیں, پھر تو کئی عورت وہ ڈائریکشن غلط ہو سکتی ہے. پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ فریڈم آف اسپیچ کے لیے ساتھ آپ کے جو ہے آپ کی صفوں میں گھس جاتے ہیں, جو آپ کو فلیئر اپ بھی کرتے ہیں, اور وہ ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ آپ ویک ہوں گے تو پھر آپ کے خلاف بغاوت ہو سکے گی نا اس میں. اب ایک پرابلم جو یہاں پہ مطلب ایک ہماری سوسائٹی کے اندر بڑا بیسک ایشو ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی عورت کو اگر کہیں کہ تم اپنی ڈریسنگ کو ٹھیک کر لو, اگر وہ تھوڑا سا اس کی ڈریسنگ ٹھیک نہیں ہے, جیسے میں اگر اپنی مثال لوں, اف آئی اسٹینڈ ان اے وومن شوز, اور میں یہ دیکھوں کہ اگر میں نے لو نیک پہنا ہوا ہے, تو وہ جو میں نے لو نیک پہنا ہے, جسٹ لیٹس تھنک اباؤٹ کہ کیا سائیکی ہے, واٹس دا سائیکی بہائنڈ اٹ. میں نے جو لو نیک پہنا ہے, مجھے پتا ہے کہ اٹس ناٹ فار مائی فادر, اٹس ناٹ فار مائی ہسبینڈ, اٹس ناٹ فار مائی فیملی ممبرز, اینڈ ناٹ ایون فار دا وومن ٹو واچ می لائک دیٹ. ٹھیک, یہ نامحرم لوگ مجھے دیکھیں گے اور دیکھ کے انجوائے کریں گے. اس سوچ سے میں نے وہ لو نیک ڈیپ نیک پہنا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یار یہ سوچ ڈیولپ کیسے ہوئی ہے تو صحیح ہے, نہیں ڈیولپ ہوئی ہے تو یہاں تک پہنچا نا کہ وہ ایک عورت جو ہے وہ کیسے آپ کی بات, تو پھر اسی والے پوائنٹ پہ آ جاتی ہے نا کہ گھر کا ماحول کس طرح کا تھا. وہ اشفاق احمد صاحب نے کس سے پوچھا کہ بچے کی تربیت کس طرح کرنی ہے, ان کا پتہ بچے کی تربیت نہیں کرنی, والدین کی تربیت کرنی, بچے کی تربیت آپ ہی ہو جائے گی. تو کہیں پیچھے بیک اینڈ پہ کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ وہ عورت کو اس کے جو جب اس کی گرومنگ ہو رہی تھی اس وقت اس کو وہ نارمز, وہ چیزیں, وہ سب کچھ بتایا نہیں گیا, جس کا پھر یہ ریزلٹس ہیں. یہ پرابلمس نہیں ہے, یہ ایشوز نہیں ہے, دیز آر دا ریزلٹس آف سیورل ایشوز جو ہمارے معاشرے میں شروع سے ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بارش کی مثال دی کہ وہ بارش تو ہوگی اگر آپ نے اس جگہ کو گروم اچھے کیا, اس زمین کو اچھی اس کی نگہداشت کی ہوئی ہے, تو اس پہ سے فروٹفل چیزیں نکلیں گی. ادروائز جھاڑیاں ہو گئیں گی جو آپ کے کپڑے بھی خراب کریں گی, باقی کپڑے بھی خراب کریں گی, سارا کچھ ہوگا. تو یہ ریزلٹس ہیں, یہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب اس کو یہاں پہ عورت کا آج بیٹھ کے کرنا شروع کریں گے تو اٹ ول ٹیک ایجز. اوکے لیٹس اسٹارٹ اٹ. ہاں, بات یہ ہے کہ آج عورت یہ بات کہتی ہے میں جو مرضی پہنوں, مرد اپنی نظریں نیچی کر کے چلے. از اٹ پاسبل؟ چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کی سائیکی بیہائنڈ گیٹنگ ایک فاش ڈریس پہنتے ہوئے یا ایک اس طرح کی ڈریسنگ کرتے ہوئے
دوسروں کو اپیل کرے گی. یعنی اگر میرے جسم کا یہاں سے کپڑا میں نے پھاڑا ہوا ہے اور میں یہاں سے ننگی ہو رہی ہوں, یا پیٹ ننگا ہو رہا ہے میرا, یا میں نے شارٹس پہن لی ہیں, اور آج کل یہ کامن ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے میرے لیے جو نامحرم مرد ہے, میں نامحرم اس لیے کہتا ہوں کہ میرے محرم تو مجھے دیکھ کے شرمائیں گے, یا بیچارے وہ جو ہے اپنی غیرت کو تھوڑا سا محسوس کریں گے کہ یار یہ کیا پہنا ہوا ہے اس نے, اور شاید کمزور ہوں گے تو کچھ نہ کہہ سکیں گے, طاقتور ہوں گے تو زبردستی روکنے کی کوشش کریں گے. اب مجھے تو انجوائے کرنا ہے غیر مردوں نے, تو میں غیر مردوں کو انجوائے کروا رہی ہوں جب میں پہن کے جاتی ہوں. آئی مین کیا سوچ ہے اس کے پیچھے, مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں اگر اپنے کپڑے چھوٹے پہن کے باہر جاؤں گی تو گندے گندے لوگ, گندی نظروں کے لوگ, نامحرم لوگ, پتہ نہیں کس کس اسٹیٹس کس کس کیلیبر کے ہیں جو مجھے دیکھیں گے. ڈرائیورز بھی ہوں گے, وہ راہ چلتا مانگنے والا ہوگا, ہے تو مرد ہی ہے, وہ مانگنے والا ہے, وہ آپ کا ڈرائیور ہے, وہ آپ کے گارڈز ہیں, جو بھی ہیں وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ ان کے سامنے فیشن کر کے ننگے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں, تو کیا وہ سب آپ, کیا وہ اپیل نہیں ہو رہے, کیا آپ انہیں اپیل نہیں کر رہے ان سب کو؟ اب یہ ان کی مہربانی ہے وہ اپیل نہ ہو, آپ نے تو پوری ایفرٹ کی اس کے لیے. واٹ ڈو یو تھنک؟ یار یہ نیور اینڈنگ ڈیبیٹس ہیں, اسی طرح سے چلتی رہیں گی, اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ معاشرے میں کتنے % لوگ ہیں جو اس طرح کے ہیں. بڑھتا جا رہا ہے. نہیں سر, بڑھتا نہیں جا رہا نا, آپ یہ فیشن انڈسٹری کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے. نو ناٹ ایٹ آل. آپ اس سوسائٹی موو کر رہے ہیں جس سوسائٹی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک, وہ سوسائٹی اس معاشرے کا کتنے % حصہ ہے؟ 2% حصہ بھی نہیں ہے. 2% نہیں. ہاں, وہ آپ 25-30 ایک دن میں کتنے لوگوں سے مل لیتے ہیں؟ آپ کا حلقہ باب کتنا ہوگا ایکچولی جو حلقہ باب ہے؟ کھڑکی سے شیشہ کھول کے دیکھنے والے دوستوں کی بات نہیں کر رہا میں, جن سے آپ انٹریکٹ 20-25 لوگ, 100 لگا لیں, ٹھیک, 125 لگا لیں, 150 لگا لیں. میں ایک جگہ پہ ایک پریزنٹیشن دینے گیا تو انہوں نے یہ ڈیجیٹل اس کی تھی, ٹی وی کی تھی, تو وہ بات ہو رہی تھی اس میں, تو انہوں نے کہا کہ یار آج کل تو ہر کسی گھر میں اسمارٹ ٹی وی ہے, تو یہ تو آپ تو اس طرح سے بتا رہے ہیں, تو یہ یار ہر کسی گھر میں اسمارٹ ٹی وی نہیں ہے. آپ جی ٹی روڈ سے کوئی 2 کلومیٹر ادھر ادھر اتر کے دیکھیں کیا حالات ہیں, کس طرح سے, کس پرابلم, کس سچویشن میں لوگ رہ رہے ہیں. یس, موبائل شاید ہر کسی کے پاس ان کی ضرورت ہے, اور وہ بھی ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ کیوں انٹرنیٹ اس ملک میں سستا کیا گیا, کیوں موبائل اس ملک میں اتنا عام کیا گیا, کس طرح سے ہوا وہ, کیونکہ ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں, انٹرنیٹ سستا تو نہیں ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت مہنگا ہے, بڑا مہنگا ہے, اٹ از ویری ایکسپینسو. ہاں جی, یہ ایک لگژری نہیں ہے جو ہمارے پاس, تو لگژری ہے نا کہ ہر کسی کے پاس جو ہے اس میں. تو یہ ساری چیزیں پھر ہمیں وہ دیکھنا پڑے کہ فیڈ کون کر رہا ہے. اگر عورت ماں سے سب کچھ ہو رہی ہے تو کیا کوئی فیڈ تو نہیں کر رہا ہے؟ فنڈنگ تو ہے نا بیچارے, یا تو پھر آپ کا قصور ہے نا یار. فنڈنگ ہے تو پھر آپ کے بارڈر اسٹرانگ ہونے چاہیے, ہونے تو چاہیے, آپ کے دین کی بارڈر اسٹرانگ ہونے چاہیے, آپ کے کلچر کے بارڈر اسٹرانگ ہونے چاہیے, آپ کے ملک کے بارڈر اسٹرانگ ہونے چاہیے. سعودی عرب کی طرف دیکھتے تھے متوع سسٹم تھا اس میں جو بھی ہے, تو آپ سعودی عرب میں محمد بن سلمان کے آنے سے پہلے ایک متوع ہوتے تھے وہاں پہ, اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو نماز کی طرف لگاتے تھے, لوگوں کی مارکیٹس بند کراتے تھے, صلاح کا ٹائم ہو گیا ہے, جسٹ اب ہر چیز بند کریں اور اب نماز کی طرف جانا چاہیے, وچ از آئی تھنک ایک اچھا تھا. وہاں پہ اپنے ملک کے مطابق ایک اسلامی ملک تھا, تو وہاں پہ انہوں نے ایک اچھا سسٹم کیا ہوا تھا. نیکسٹ ایک نئی کنگ شپ آئی, اور اس کے بعد اس نے آگے سب کو سیک کر دیا, سارا سسٹم ٹاپل کر دیا. اب تو وہاں پارٹی ہو رہی ہے, اب وہاں پہ کانسرٹس ہو رہے ہیں, اب وہاں پہ وہ فحاشی ہو رہی ہے, جہاں پہ سر قلم ہوا کرتے تھے جمعے کو جس سینٹر میں, اس کو انٹرٹینمنٹ پوائنٹ بنا کے وہاں پہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ماڈلس کو بلایا. اچھا, یہ بھی بہت ہیوی پروپیگنڈا تو نہیں ہے؟ پھر میں کہوں گا ریالٹی, پھر میں نے آپ سے جو باتیں کی نہیں میری اپنی میری بھی آبزرویشن ہے یار, لیکن یہ چیزیں ہائی لائٹ زیادہ ہو رہی ہیں نا میڈیا پہ, یہ چیزیں ہائی لائٹ زیادہ ہو رہی ہیں, یہ چیزیں ایلیویٹ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ان چیزوں کو میرے آپ کے جیسے لوگ ہوا بہت زیادہ دے رہے ہیں, ان چیزوں کو پڑھ کے شور بہت زیادہ مچا رہے ہیں. یس, لبرلزم ہوا ہے, بہت سارا کچھ ہوا ہے, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, انہوں نے بھی ٹلٹ کیا, ہم بھی ٹلٹ کرتے رہتے ہیں, کبھی امریکہ کی طرف ہوتے ہیں, کبھی روس کی طرف ہوتے ہیں, کبھی چین کی طرف ہو جاتے ہیں. وہ بھی جو نئی حکومت آتی ہے, یار دین ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے نا یار, کون سا ایسی کہ کیا بات ہوگی, ہر کسی کا اپنا دین ہے, اپنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں, کوئی ایسے اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں اس میں. لیکن ہم جو ہے وہ وہاں پہ جتنی محفلیں شبینہ ہوئی, عبادات ہوئی, اس کو ہم نے کبھی ڈسکس نہیں کیا. ہم اگر کوئی جا کے کانسرٹ کر لیتے تو ہم ٹولا ڈال دیتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں اس میں. تو کیا وہ ٹھیک ہے, وہ باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن پھر کیا ہم اتنے ہی ریجڈ نہیں ہو جائیں گے جس طرح سے اب ریجڈنیس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ اتنی ریجڈنیس کریٹ کر لی کہ ہماری جو عورت ہے وہ باغی ہو گئی.
اور وہ جو باغی ہونا ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، وہ پھر عورت مارچ پہ چلے گی. اس نے کہا پھر میں نے نہ چولہا جلانا ہے نہ کچھ کرنا ہے، جو بھی ہم سلوگن چیزیں دیکھتے رہے ہیں. تو کیا ہم اتنا سنب تو نہیں کر رہے؟ جبکہ ہمارے دین نے گنجائش دی ہوئی ہے. آپ نے خود ہی بتایا کہ دین نے گنجائش دی ہوئی ہے عورت کو تھوڑا سا لبرل ہونے کے لیے، ناٹ ان دیٹ سینس، لیکن جتنا ہم اس کو پیسو کر رہے ہیں اس سے زیادہ کی گنجائش ہے. تو کیا ادھر بھی وہاں پہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ متبع سسٹم ہے، سارا کچھ مار پیٹ ہو رہی ہے. یار مار پیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن مار پیٹ سے بھی تو کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا، کیونکہ اس سے پہلے تک یہی پرابلم آ رہی تھی وہاں پہ کہ یار جس نے نماز پڑھنی پڑے جس نے نہیں پڑھنی ہوگی تم بند کیوں کرا رہے ہو. یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اس وقت آپ اس آپ ہی اس سے پہلے وہ پوچھے ہوتے کہ یار یہ کون سا اسلام ہے کہ زبردستی آپ کرا رہے ہیں. آج آپ اگر وہ چینج کرا دیے تو آپ اس پہ بھی، لیکن اگر آپ مجھے اسلام کی طرف آپ مجھے لگانا چاہیں گے، یار آپ کیوں کوئی اسلام کی طرف آپ کو لگا. ایک تو یہ مجھے مسئلہ آتا ہے کہ جب مسلمان ہے نا تو پھر یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اسلام کی طرف لگانا ہے کسی نے. یار ایک مسلمان ہے تو اس پہ ساری ڈیوٹیز ہونی چاہیے، وہ سسٹم سارا اس سسٹم کا حصہ ہونا چاہیے اس بندے کو. وہ ایک مسلمان کو اسلام کی طرف لگانا ہے تو یار پھر کیا بات ہوئی؟ پھر شرم آنی چاہیے مجھے اپنے مسلمان ہونے پہ، یعنی کہ پیرنٹس کا شرم کام آنی ہے چاہیے مجھے اپنے فیملی بیک گراؤنڈ پہ کہ میرے آبا اجداد بھی مسلمان تھے اور مجھے مسلمان بنانے کے لیے کوئی بندہ مسلمان بنا رہا ہے. ایک مسلمان کو مسلمان بنا رہے ہو یار. سر نہیں ہے تو یہ ریئلٹی ہے نا، تو ریئلٹی ایک پریکٹسنگ مسلم میں ریزلٹس ہے نا یار. سر ایک بندہ مسلمان ہو گیا بائی برتھ بٹ ہی از ناٹ پریکٹسنگ اسلام پراپرلی. پریکٹس کرانے کے لیے کوئی ایفرٹ تو کرنی پڑے گی، جو کرے گا وہ نیکی تو پائے گا. تو نیکی تو پائے گا، لیکن آپ نے ان کو ٹھیک کرے، مجھے نہ ٹھیک کرے نا. اس سے پہلے کے جو لوگ تھے، اب یہ پرابلم ہے، اس سے پہلے کے لوگوں کو آپ لے کے چلے نا اس کے لیے، تو وہ ان کو ٹھیک کرتے جائیں گے تو یہ یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ جو دینی تعلیمات ہیں وہ پیرنٹس اگر آگے اپنے بچوں کو دیں گے. میرے دور میں صرف میرے ابا جی ہوتے تھے اور میرے استاد ہوتے تھے، جو اسکولوں کے استاد ہوتے، جو اسکول میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے بچے. اور اسکول کا جو ٹیچر ہوتا تھا وہ ہمارا موٹیویشنل اسپیکر ہوتا تھا، کیونکہ اس کو میرے فیملی بیک گراؤنڈ کا ہی پتا تھا کہ ہم کس حد تک کس فیملی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، کس طرح سے آتے ہیں. اور گھر آ کے میرے ابا جی کے پاس ٹائم ہوتا تھا کہ وہ میری گرومنگ کرتے تھے، مجھ پہ نظر رکھ سکتے تھے. ہن تسی موٹیویشنل اسپیکر جام لے رہے، نہ ابا جی کا رول رہ گیا نہ استاد کا رول رہ گیا. کہ کہنے کہ باجی پیسے کی کوئی ویلیو نہیں، پیسے اسی لیکچر میں جس کا 10 لاکھ لے رہے ہوتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ موٹیویشن اسپیکر کا اپنا مسئلہ حل ہوتا جاتا ہے، وہ آگے سے آگے جاتا رہتا ہے، اور جو قوم ہے وہ ویسے کی ویسے ڈم بیٹھی ہوئی ہے اس میں. تو اگر کیوں آپ کیا انٹرسٹ، موٹیویشنل اسپیکر میرے ذات میں، میری صفات میں کیا اس کا انٹرسٹ ہوگا؟ میرے باپ کا ہوگا، میرے استاد کا ہوگا، کیونکہ باپ اور استاد ہی دو وہ کریچرز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں جو میری سکسیس کو دیکھ کے خوش ہو سکتے ہیں، نیچرلی جو خوش ہوں گے. ہاں، باقی تو سارے حسد ہی کریں گے اس سوسائٹی میں، تو آل آف دی پیپل کوئی بھی شاید خوش نہیں ہوگا. تو جب وہ اپنا رول نہیں ادا کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت اچھا انسان بن جاؤں، اٹس ناٹ پاسبل. تو وہ سسٹم جو ٹھیک کرنا ہے، وہ جو پیرنٹنگ ٹھیک کرنی ہے، جو اسکولنگ ٹھیک کرنی ہے. اس ملک میں کیا ہوگا؟ اس ملک میں آپ کے پاس ایجوکیشن اور ہیلتھ سب سے بڑے بزنسز ہیں. ایسے ہی ہے انفارچونیٹلی، چونکہ حکومت کا کام ہے یہ بیسک نیڈز لوگوں کو فری پرووائڈ کرنا. لوگ نہیں پا رہے لیکن ریاست کا کام ہے. نہیں دیکھو، ریاست کا کام ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن فیسلٹیز پرووائڈ کرنا فری آف کاسٹ ٹو آل آف دی نیشن. کیوں میرے پاس یہاں پہ اسکول گراؤنڈس کم ہیں، اسکولوں کے اندر گراؤنڈس کم ہیں؟ کیوں میرے پاس یہاں پہ جو اسپورٹس کی دکانیں ہیں، مارکیٹ میں چلے جاؤ اسپورٹس کی دکانیں کم ہیں، لیکن میڈیکل اسٹورز ہیں بہت زیادہ ہیں. کس لیے؟ فارما انڈسٹری کتنا گرو کر رہی ہے، دو چیزیں اس لیے کہ شاید لوگ بیمار ہو رہے ہیں بہت زیادہ. کس لیے گرو کر رہی ہے؟ ایک یہ چیز کہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک فاسٹ فوڈ کی دکان بہت زیادہ ہوگی اور دوسری فارمیسی کی ہوگی، کیونکہ آپس میں دونوں انٹر لنکڈ ہیں. اگر پیرنٹس نے نہیں بتایا کہ فاسٹ فوڈ کرنی ہے تو ایک ہفتے میں ایک دن چیٹ ڈے کر لے پتر، کوئی بات نہیں، باقی گھر کا کچن چلے گا اور باقی خالص اور دیسی فوڈز آئیں گی. ٹھیک، میں اب تو عرصہ ہو گیا 2-2.5 سال ہو پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، چیزیں کر رہا ہوں جو میں خود انٹریکٹ کر رہا ہوں. میں نے بہت پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے کچن گارڈننگ کو. لوگ نہیں آتے ہیں، آرگینک کی طرف نہیں آ رہے. لوگ بازار سے جا کے جو ہے وہ لے لیتے ہیں، سبزیاں لے لیتے ہیں جیسی تیسی بنی ہوئی، جن جگہوں پہ جہاں بھی بنی ہوئی، ایک لمبی بحث ہے اس میں، وہاں سے بنی، لیکن کچن گارڈننگ کی طرف نہیں آتے. تو پھر میں کیسے کہوں کہ میڈیکل اسٹور نہ بنے؟ آپ میڈیکل اسٹور پہ بحث کر لیتے ہیں، ہم 4 پوڈ کاسٹ کر لیتے ہیں، لیکن جب گھر ان آرڈر نہیں ہوگا، جب آپ کے بیماری، ہم جب کھانے میں بیماری لے رہے ہیں، جب آپ کی امی کہیں گی کہ پتر آج دل نہیں کر رہا ہے تو میں ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، پیزا منگا لا ہے، تو ایک دن پیزا ہو جائے، ایک دن برگر ہو جائے، ایک دن جو شاورما ہو جائے اور سارا کچھ ہو جائے، تو پھر بچے کا کیا قصور ہے یار؟
بچے کا کوئی قصور نہیں, اٹس آل اباؤٹ پیرنٹس. لیکن وہ پیرنٹس بھی تو بچے ہی تھے, ان کے بھی پیرنٹس, یعنی جس طرح ہمارے پیرنٹس تھے. اب دور بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا. اب کی جنریشن, آئی مین مائی کڈس آر وے ڈفرنٹ دین می. میرے بچپن میں تو نہ یہ اسمارٹ فونس تھے, نہ گیجٹس تھے, نہ یہ گیمس تھیں. وہ سیگا اور ننٹینڈو کی گیمیں آتی تھیں, بڑی مینول سی گیمیں, اور ان کے تھرو کھیلنا, اور بڑی بیسک سی گیمس تھیں. آج بچوں کو دکھائیں تو شاید وہ کھیلیں بھی نہ. وی یوز ٹو گیٹ دیٹ سارٹ آف انٹرٹینمنٹ. اب ٹیکنالوجی نے اس قدر خرابیاں بھی پیدا کر دی ہیں. آئی مین لائک اٹ از یہ بہت بڑا ایک مسئلہ بھی ہے آج کے بچوں کے لیے کہ ان کا دماغ اللہ نے ڈیزائن نہیں کیا 5-6 سال تک. ہم جس سپیڈ کے اوپر جو چیزیں ان کو دے دیتے ہیں فون کے تھرو. اللہ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے یار, اللہ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے اختیار سے باہر ہو. یعنی فون دینا بچوں کو, وہ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, جو کارٹونز, وہ تو میری چوائس ہے نا یار. 5 سال کے بچے کو اور کیا دکھائیں گے؟ بچہ ڈیزائن ہوا ہے تو وہ امیون ہو رہا ہے نا ان چیزوں پہ. بچہ اس چیز پہ ڈیزائن ہوا ہے تو اس کو موبائل اپنی اماں کھول کے کوڈ کھول کے کر کے چیزیں کرنی آ گئی ہیں. بٹ اٹس ان ا گروئنگ سٹیج. تو یار گروئنگ سٹیج ہے, تو یہ اس گروئنگ میں یہ میرا قصور ہے نا کہ میں اس پہ اماں ویڈیو گیم دکھا کے خود جو ہے ڈرامہ دیکھ رہی ہے. یہ اس کلچر کا قصور ہے نا کہ اس نے اس کے لیے ویسی گیمز یا ویسی چیزیں یا لرننگ کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں بنائیں. ٹھیک, تو پھر تو دوسری قوتیں جو ہیں وہ تو آپ کو ڈسٹریکٹ کریں گی, وہ تو خوش ہوں گی آپ سے, وہ تو آپ کے لیے, کیونکہ وہ ہم لوگ اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر آئے ہیں. رائٹ. دوسری جو قومیں جس کو ہم دشمن قومیں کہتے ہیں, دوسری قومیں اس کو کھیل رہی ہیں, اس کے ساتھ کھیل رہی ہیں. ہم اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں. وہ اس کو ایکسپلور کرنے کے بعد, اس پہ ماسٹر کرنے کے بعد, اب آپ کے بچوں کے دماغوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, دماغوں کے ساتھ ایسی جوتی لب رہے ہیں, ایسی جوتی لب رہے ہیں. تو ہمارا قصور ہوا نا یار. ان کا بھائی دشمن کو تو اچھا ہونا چاہیے نا. تو میرا دشمن ہے, اگر مجھے دیر سے خوف نہیں آتا پھر کیا دشمن ہے؟ تو دشمنی ختم. کس چیز کی دشمنی؟ اگر وہ دشمن ہے تو پھر ہم یہ نہ کہیں نا مسجد میں کہ کبھی کل پرسوں جمعے کی نماز میں میں دعا کر کے آیا مولوی صاحب کے ساتھ وہاں پہ, جناب اللہ یہود و نصارہ کو نصر نابود کر دے, اللہ تعالیٰ یہ کر دے, اللہ ان کو بھی, اللہ جو فلسطینیوں کے مدد کرے, اللہ تعالیٰ یہ کر دے پلیز, مجھے کچھ نہ کرنے کے لیے. میں بوائکاٹ بھی نہیں کر سکتا. کبھی یہ دعا, میں چیزیں بھی بوائکاٹ نہیں کر سکتا, میں یہ بھی نہیں کر سکتا. کبھی یہ دعا نہیں کی کہ اللہ مجھے کسی قابل کر دے کہ دشمن کی جرت ہی نہ ہو کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ کر سکے. یہ میں نے میرے 52 ایئرس پلس میں ہوں اس وقت, اور 4 سال 5 سال کی ایج سے مسجد جانا شروع کر دیا ہوگا, اس میں جمعے کی نمازیں اور سارا کچھ اس میں. مجھے نہیں یاد پڑ رہا کہ کبھی یہ کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا مضبوط کر دے کہ ان کی ضرورت نہ ہو ہمارے کسی بھائی بہن کی طرف آنکھ اٹھانے. نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو پلیز یہ کر دیں, اللہ تعالیٰ ان کو یہ کر دیں, اللہ تعالیٰ میں سنے جا رہا ہوں, آمین, میں سنے جا رہا ہوں. So that's the problem. تو پھر تو یہی جنریشن ہوگی نا جو میری آپ کی جنریشن ہے, میری آپ سے اگلی جو اب ہم جو کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے جو اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو اگلی کیا کرے گی, سوچنے کی بات ہے. اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو اگلوں کو کیا بتائیں گے کہ تم کیا کرو. ہم نے اخلاقیات ان کے ڈیولپ ہی نہیں کیے, ہم نے چیزیں نہیں کی. انٹرنیٹ کی بات ابھی ہماری ہو رہی تھی. رزلٹ میں دوبارہ کہوں گا پلیز, آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں اس میں, کہ یہ جو اس وقت ہم بھگت رہے ہیں, اٹس اے ریزلٹ, اٹس ناٹ اے پرابلم. اف یو تھنک اٹس اے پرابلم, نو, it's a result of several problems which should have been addressed earlier. ہاں جی. ہمارے یہاں پیرنٹنگ کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. پیرنٹنگ نہیں ہوتی, کرتے ہی نہیں ہے. یعنی بچے پیدا کر لیے ہیں اینڈ پیرنٹس ڈزنٹ نو کہ بچوں کو کیسے پالنا ہے. وہ پہلا بچہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایک ایکسپیریمنٹ بن جاتا ہے. آپ کہتے ہیں اچھا یار اس بچے کے تھرو میں ٹرینڈ ہوں گا کہ بچہ کیسے پالنا ہے, وچ از ایکچولی رانگ. حالانکہ باہر آئے گئے پیرنٹنگ سے پہلے 3 4 5 ماں کے پیرنٹس کو کورسز کرائے جاتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے ہاؤ یو ہیو ٹو ہینڈل, ہاؤ یو ہیو ٹو ڈو. یہاں پہ تو ایسا کوئی کانسیپٹ ہی ایز سچ نہیں نظر آتا. یعنی آئی مین وی ڈونٹ نو, مجھے خود بھی نہیں پتا تھا اس بات کا, اینڈ آئی ایڈمٹڈ کہ میرے پاس کوئی ایسی آپشن نہیں تھی کہ میرا کوئی پیرنٹنگ کا یہاں کورس ہوتا یا میں لرن کرنے کی کوشش کرتا. میں نے تو جو بھانجے بھانجیاں پال لیے, ان کے بعد جب اپنے بچے کی باری ہے تو اس کو پال لیا, اینڈ اسٹل دا لرننگ فیز از آن. بہت سی ایسی چیزیں اس کے پال کے بڑا کرنے تک جو میں نے سیکھی. اگر پیرنٹنگ کا کوئی کورس کر لیا ہوتا تو شاید مجھے کچھ تھوڑا سا. اچھا, پیرنٹنگ کا کورس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, پر پیرنٹنگ سے پہلے جو ہے وہ شاید شادی سے پہلے بھی جو ہے شادی نبھانے کا کورس بھی ہونا چاہیے. وہ بھی بہت ضروری ہے. میوچل انڈرسٹینڈنگ کا وہاں تک چلے گی تو پیرنٹنگ کی بات آئے گی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب قبول ہے کہا جاتا ہے تو وہ قبول ہے صرف لڑکے اور لڑکی کو نہیں کہنا چاہیے, لڑکے اور لڑکی کی فیملیز کو بھی کہنا چاہیے کہ بھائی یہ اب جو ہے جیسے ہے یہ فیملی ہمیں قبول ہے. ساس سسر اور سب کو بٹھا کے کہ سارے کہیں قبول ہے. وی آر ناٹ گوئنگ
going to सारे create कहीं problems. ना कहीं ज़हनी तौर पे जो है वो कबूल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, दोनों साइडों पे वो कबूल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि वो उन्होंने बंदूकें निकाल ली हैं कि यार अब ये सारा कुछ होगा, ये सारा कुछ। फिर मेंटल कंपैटिबिलिटी जो है वो अब बहुत ज़रूरी है। और हम जैसा माशरा जो पेरेंटिंग हमारी फेल हो चुकी हुई है, स्कूलिंग हमारी फेल हो चुकी हुई है, तो एक सिस्टम ये जो अभी मोटिवेशनल स्पीकर का अनफॉर्चुनेटली आ रहा है, इंस्पायरेशनल स्पीकर का आ रहा है, या फिर हम साइकेट्रिस्ट का या साइकोलॉजिकल जो बहुत सारे हमारे मसाइल हैं उनके साइकेट्रिस्ट जो है Especially in the young generation. वो बड़े होते जा रहे हैं। वो क्योंकि पेरेंट्स ने नहीं किया, टीचर्स ने नहीं किया, तो फिर ऑब्वियसली वो बॉल उनकी कोर्ट में आएगा। तो ज़रूरी है कि लड़के और लड़की को बिठा के पहले जो है उन दोनों की काउंसलिंग की जाए थोड़े दिन तक। उसमें एक तो मेडिकली भी जो है किया जाए कि कोई ऐसे बच्चे खुदा ना खास्ता ना पैदा हो जिस तरह से कज़न मैरिजेस के बहुत इश्यूज हैं जो आप लोगों को पता चल रहा है, वरना अदरवाइज तो पीपल वर कंफर्टेबल कि कजन्स में शादी हो जाएगी। वो वाली सारी चीज़ें जो है वो हो जाए। उसके बाद फिर आपकी एक काउंसलिंग हो जाए उसमें, क्योंकि हमारा जो है मसला एक रिमोट वाला आ गया हुआ है कि हम जिस तरह से हमारे मोबाइल पे रिमोट होता है या हमारे पास हम फ्लिप पे चल रहे होते हैं, रील्स पे शॉर्ट्स पे चल रहे होते हैं, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो हमारा मिजाज ही आ गया है कि जोन सी चीज़ें पसंद नहीं आई हमने उसको स्विच कर देनी है। तो हमारा फिर एक दूसरे का इख्तलाफ राय रखने का मिजाज ही नहीं बन पाया ठीक नई जनरेशन का। वो जरा सी बात पे वो कहते हैं कि यार मैं आपको फ्लिप कर दूंगा। रिलेशनशिप्स डेवलप नहीं हो रहे, कूप अप करने के जो इश्यूज हैं वो नहीं डेवलप हो रहे। एक बच्चे को आप स्कूल के अंदर भेजते हैं और वो बच्चा 4-5 दिन पहला जो है वो मुश्किल में होता है, प्रॉब्लम में होता है उसमें। तो अब आप कहेंगे बच्चा मुश्किल में है तो इसको वापस ले, नहीं यार, आपने उसको ट्यून अप करना है। आपने उस एक नए फीचर में, नए रिश्ते में, नए स्कूल का रिश्ता ही हुआ ना, एक नया ताल्लुक टीचर्स के साथ। आई कैन फील योर वर्ड्स बिकॉज़ अभी 4 दिन पहले मेरी बेटी पहले दिन स्कूल गई है एंड शी वाज क्राइंग अ लॉट, और मैं तो उसकी रोता देख के उसको वापस उठा लाया, मैं उन्हें वापस लाया मैं ले आया उन्हें वापस, और टीचर्स ने सबने किया कि you've done it wrong। अभी नहीं तो 2 दिन बाद, नेक्स्ट डे मैं दोबारा लेके गया, वो रोती रही एंड अब आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाएगी। आई मीन लाइक, तो ये जो फेज है ये पेरेंट्स ने बताना है अपने औलाद को कि एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक बच्ची जो किसी दूसरे घर में गई है, ऑब्वियसली वो उस घर का कल्चर से मुराद ये है कि रहन सहन, उठना बैठना, सारा कुछ एक डिफरेंट चीज़ होता है। उसमें वो एज अ प्रिंसेस बन के आती है और वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख लिया जाता है। उठ के सर ये बैग कितने बजे उठी, कितने बजे, वो भी सारे जो है वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि वो अगर लड़की हमारे घर में बेटी आ गई है तो उसको हैज टू बी सुपर नेचुरल, सुपर परफेक्ट एंड सुपर हीरोइन होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। वो अगर होगी भी तो थोड़ा सा जो है वो डर रही होगी, घबरा रही होगी, शाइनेस होगी, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होगी। लेकिन अभी एक इसी रिश्ते में एक प्रॉब्लम अब ये भी आ गई है इरफान भाई कि सास ससुर की खिदमत तो मेरे पे फर्जी नहीं है, ना मैंने करनी है। अभी एक ऐसा बड़ा मसला है कि आप किसी के घर शादी करके आ रहे हैं, उसकी माँ है, उसका बाप है, और आप कहते हैं कि उसके माँ बाप की खिदमत मेरे पे फ़र्ज़ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में होती जा रही है, विच विल ग्रो, एंड इसकी वजह से बहुत ख़राबियाँ होंगी। क्योंकि अगर वो खामद आपको अजीज़ है तो उसके माँ बाप क्यों नहीं? आप तो, हमारे दीन में तो कोई भी बड़ा हो, ज़रूरी नहीं है सास ससुर हो, कोई भी बड़ा होगा आपने उसकी इज्जत करनी है। अच्छा, मैं कोई मुफ्ती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस हवाले से ये बात छोटी सी ज़रूर कहूँगा कि ये इट्स ट्रू, इट्स अ फैक्ट। दीन में जो है वो लड़के के वालिदैन के साथ जो है वो उसकी खिदमत का नहीं है, बल्कि वो उसमें तो ये है कि जैसे ही आपकी शादी हो जाती है आपको अलग हो जाना, इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। तो उसमें वो माँ बाप की खिदमत का फीचर नहीं आता। लेकिन हमारा कल्चर क्योंकि जॉइंट फैमिली का है, और जॉइंट फैमिली इसलिए भी शायद हमें सूट करती है कि इकोनॉमिक्स थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, सबूत में आती है। दूसरा, मुझे इसमें थोड़ा सा फ़ायदा ये लगता है कि जब लड़के और लड़की का कोई झगड़ा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो दादा या दादी, नाना नानी, उस घर के बड़े जो हैं वो लड़की को भी समझा सकते हैं कि बेटा ये कुछ गलत हो रहा है, थोड़ा ध्यान रख। हाँ, तो और लड़के को भी इक्वल रखते हुए दोनों को, हाँ, वो उसको कोच कर सकते हैं मुसलसल उसमें। और इंशाल्लाह माशाल्लाह जब औलाद होती है तो वो उसकी नर्सिंग जो है वो सारा कुछ कर सकते हैं। इसकी अपनी अलग ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन इस चीज़ को कर लेना, ये भी फिर उस बात वही पेरेंटिंग पे आती है कि मैंने अपनी बेटी को सिखाया है कि बड़ों की खिदमत करना है, बड़ों का एहतराम करना है। और उस दूसरी साइड पे पेरेंटिंग आ रही है कि क्या मैं अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए किसी को इम्पोज कर रहा हूँ और डंके की चोट पे, और मैं ऐसा माहौल नहीं बना रहा कि वो वैसे ही में खिदमत करे। यार
وہ حکم کر کے یا وہ فورسفلی یا وہ ملازمہ کے طور پہ یا نوکرانی کے طور پہ نہ کرے. گھر کا ایسا ماحول نہیں بن رہا کہ ویسے ہی اس کا دل کر رہا ہے. اب میں اپنی والدہ کی یا اپنے والد کی میں خدمت کروں گا اور آؤٹ آف دا وے خدمت کروں گا. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میری بیگم جو ہے میں بھی مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پیرنٹس کی خدمت نہ کرے, یا میرے بچے جو ہیں وہ میرے اپنے نانا اپنے دادا دادی کی جو ہے کو احترام نہ کریں. اگر میں نے نہیں کیا, اگر میں نے ماڈل بن کے نہیں دکھایا, اگر میں نے ان کو اہمیت نہیں دی, میں اپنی یاشیاں پڑھ رہا ہوں, سارا کچھ کر رہا ہوں اور بیگم کو کہہ رہا ہوں کہ تو نے نہیں سونا, تو نے نہیں جاگنا, تو نے وہ ٹائمنگ اس پہ کرنی ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے, تو پھر تو پرابلم آئے گی نا, پھر تو وہ ریوولٹ کرے گی, پھر تو پھڈا کرے گی. تو یہ صرف ایک عورت پہ ڈال دینا کہ اس نے کیوں بغاوت ہوئی, اسی لیے بغاوت ہوئی, کیوں اس چیزوں کے شور مچنا شروع ہوا, اسی لیے شور مچنا شروع ہوا کہ ایک سائڈ جو ہے وہ ویک ہو گئی. اور انہوں نے بھی, پیرنٹس نے بھی اگینسٹ پیرنٹنگ جو ہے ان کی بھی ایک تھا کہ انہوں نے کیا اپنی بہو کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے کیا کہ تم نے میری خدمت تم پہ لازم ہو گئی ہے, تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, کہ اس نے بھی اتنی چاہت کی کہ بھائی وہ لاڈ سے وہ کہے کہ نہیں جی آپ واقعی میری ماں جیسے, تو پھر وہ خدمت کرے, یا آپ واقعی میرے باپ جیسے. بیہیویئر میٹرز. ایک آنے والی لڑکی کے لیے تسی اولا بھی رکھنا ہے, تسی غصہ بھی کرنا ہے, تسی پھڈا بھی کرنا ہے, تو نال کہنا ہے کڑی نو کہ تو میری خدمت بھی کر, یو نو. پھر تو وہ ڈفرنس ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم ہے, اس میں سے کوئی ایک گراری بھی مس کرے گی تو وہ چیزیں مشین نہیں چلے گی اور ٹاپل ہو جائے گی. اب ایک پرابلم جو ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے, ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ اتنا سستا کیوں ہے. I mean we just go out, باہر کے ملکوں میں دیکھیں تو وہاں پہ انٹرنیٹ از وے ایکسپینسو دین پاکستان. یہاں پہ اتنا سستا کیوں ہے؟ کیا یہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اتنا سستا کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایجوکیٹ ہو جائیں, یا یہ لوگ جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں, ہم پہ کوئی چیزیں ایسی لاگو کی جا رہی ہوں کہ ہمارا ملک اب وی پی اینس کے تھرو بھی, ایون اگر ہم وہ پورن سائٹس کی بات کریں تو وی آر آن دا ٹاپ لسٹ, ہم تو دنیا میں ٹاپ پہ آتے ہیں, شاید اس لیے کہ ہمیں انسان کو جس چیز سے روکا جائے وہ اس طرف زیادہ اپیل ہوتا ہے. کیا یہ ریزن ہے انٹرنیٹ اتنا سستا کیوں ہے پاکستان میں؟ جس طرف سے روکا جائے وہ تو روکا تو جانا چاہیے, لیکن اس روکے جانے کا انداز کس طرح سے ہے جب تک اس کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے. ایک تو کہیں گے کہ بھائی اس کو, ایک بچے کو آپ نے جو ہے وہ پلگ میں اس میں انگلی نہیں دینی ہے آپ نے بجلی کے پلگ میں, ایک تو آپ اس کو زور سے چپیڑے مارو گے تو وہ اس کو کیوریوسٹی ہوگی کہ یار کچھ تو ہے مار بڑی, اب یہ تو کرنا ہے اگین. تو وہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے کہ اس کی اٹریکشن ہی نہ ہو یار. وہ باقی کھلونوں میں, باقی چیزوں میں, باقی ایشوز میں بچہ, باقی اس کی نرسنگ اتنی اسٹرانگ ہو رہی ہو کہ وہ اس سائڈ پہ جائے ہی نہ. سیم از دا کیس ود پورن. اگر آپ اس طرح سے بچوں کو اتنا بزی کریں گے کہ ان کے پاس موبائل کا, انٹرنیٹ کا, ان چیزوں کا جو ہے وہ اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو باقی چیزیں فلرش نہیں کی, ہمارے پلے گراؤنڈ فلرش نہیں کیے. ہم کہتے ہیں 66% ہماری جو ہے وہ یوتھ ہے, 7 منڈے نہیں تسی کٹ سکے اولمپک واسطے. ہاں, تو پھر اس قسم کی چیزیں کرنی ہے. وہ پرابلم تو خیر ہمارے سسٹم کا بھی ایک ایشو ہے نا, یہاں پہ میرٹ کلنگ ہے, لوگوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا, سارا ہی سسٹم کا ایشو ہے نا. سارا 19-20 سال کے لیے ایک ہی بندہ پریزیڈنٹ بن کے فنڈ کھاتا رہتا ہے, سارا ہی نہیں ہوتا, تو پھر یہاں پہ سارا ہی سسٹم کا ایشو ہے نا. یہ سارے سسٹم کا ایشو ہے نا. تو انٹرنیٹ اتنا سستا ہمیں کیوں مل رہا ہے؟ اسی لیے مل رہا ہے نا کہ تسی دھیانے لگے رہو تسی, کیونکہ آپ کے یہاں پہ جتنا شور مچتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا, فریڈم آف اسپیچ کا, دنیا بھر میں فریڈم آف ایکسپریشن کا ذکر ضرور ہوتا ہے, لیکن ڈیفیمیشن لاز اتنے اسٹرانگ ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, تو پھر میں آپ کے بارے میں جو مرضی کہوں, آپ مجھ پہ کیس کیوں کریں گے پھر؟ لیکن محتاط ہونا ہے. ہاں, کس طرح سے کریں گے؟ ہمارے یہاں ڈیفیمیشن لاز بھی نہیں ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن بھی چک کے رکھا ہے ایسے. یہ فلاسفی بھی, ہاں, تو جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہاں پہ اس کے 7 باؤنڈریز ہیں, کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن آلویز برنگز ود لاٹ آف ریسپانسبلٹیز. آپ آج اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بہت سے فیزز سے گزرنے کے بعد کسی چینل نے آپ کو اجازت دی ہے کہ بھائی تو یہ میرا مائک لے اور جو تو کہے گا وہ میری ذمہ داری ہوگی. وہ راہ چلتے کسی بچے کو یہاں بٹھا کے اس سے اسٹیٹمنٹ نہیں لے گا. وہ ایک پروسیس ہے جس سے چینل بھی گزرا ہے, جس سے آپ بھی گزرے ہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تو جو کہے گا, اب تجھے پیرامیٹرز کا پتہ ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس کا پتہ ہے, پھر تو جو بات کرے گا وہ ہم اس کو اون کریں گے. اگر وہ چیز نہیں ہے, اگر آپ نے یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ چیزیں کی ہیں,
تو وہ پھر آپ کا اپنا قصور ہے کہ آپ نے گروم ہی نہیں کیا لوگوں کو. تو جب گروم نہیں ہوئے لوگ, جب مجھے نہیں پتا کہ اخلاقیات کی حدود کیا ہیں, جب میرے اسکول نے نہیں بتایا, میرے پیرنٹس نے نہیں بتایا, مجھے سڑک پہ چلنے کا انداز نہیں آتا, مجھے گھر میں بیوی بچوں بہن بھائی سے بات کرنے کا انداز نہیں آتا, مجھے رشتے تعلق نبھانے کا انداز نہیں آتا. ابھی آج میں کسی پہ کہہ رہا تھا کہ وہ کتنا بڑا ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے کہ جناب خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا, اور یہ جو ہے یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی نفی ہے. اور ہم مطمئن ہیں اس چیز پہ کہ ہر دکان کے ہر کاؤنٹر کے پیچھے جو ہے یہ چیز لکھی ہوتی ہے. تو جب اس طرح سے آپ نیچر کو یا قوانین کو, اسلام کے یا دین کے قوانین کو چیلنج کریں گے, تو پھر آپ کا خیال ہے کہ کچھ نہ ہوئے تو انٹرنیٹ بھی تھوڑا ٹھیک چل رہا ہے, تسی پورن بھی نہ ویکھو تے نال تسی عورت مارچ بھی نہ ہوئے تو پھر بچے بھی سارے گروم صحیح ہو رہے ہوں تے بچے کی پرورش بھی ساری صحیح ہو, نہیں ہو سکتا نا یار, نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کو جس چیز کو نسلیں لگی ہیں خراب ہونے میں, اس کو کتنی نسلیں لگیں گی ٹھیک ہونے میں, لیکن there has to be day one from today or tomorrow. نمبر 2, اگر آپ کے اکنامک فیچرز ٹھیک ہوتے ہیں, اگر آپ کی اکنامکس ٹھیک ہوتی ہے, اگر آپ کے ملک کی اور آپ کی گھر کی اکنامکس ٹھیک ہوتی ہے, تو بہت سے مسائل ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. پھر مسائل ہوتے ہی نہیں ہیں. ہاں پھر آپ کو جس طرح جب ہم عورت مارچ کو, بھائی سب خواتین کو حقوق مل رہے ہیں. کہتے ہیں نا پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, قدر نہیں ہے, وہ اپنا پیسہ آ جاتا ہے, ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. نہیں, لیکن ہر لیکچر میں ایلن مسک کی بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ پیسے کی بات نہیں. ہاں وہ ساری بات, وہ ایک اور کسی اور وقت بیٹھیں گے ہم اس میں. تو وہ اگر آپ کا اکنامک فیچرز ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ کو ریلیجن کے بھی ان چیپٹرز پہ بحث کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا جس پہ بلا وجہ کا آج ہم کر رہے ہیں, جس سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. انٹر گلیکسیز اور فلاں فلاں فلاں, وہ بھائی وہ ہے ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے ایکسٹرا نالج ہونا چاہیے اس میں, بیسکس تو پوری کریں. ہاں, لیکن آپ کی جو اگر آپ کی اکنامکس ٹھیک چل رہی ہے, آپ کا اکنامک اسٹیٹس ٹھیک ہے اس میں, تو ہر کوئی بزی ہوگا, ہر کوئی اپنے کام میں بزی ہوگا, اور ہر کوئی جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہوگا, چیزیں ہو رہی ہوں گی, ہیپینس ہو رہی ہوگی, فضول سوچیں نہیں آئیں گی ذہن میں. تو پھر وہ اسٹریس والا اس سے نہیں نکلے گا. پھر آپ نے پورن نہیں دیکھنا, پھر آپ نے عورت مارچ کے لیے عورت نے باہر نہیں نکلنا, پھر آپ کے لیے انٹرنیٹ سستا بھی ہو تو آپ نے اس میں بزنس ڈھونڈنا ہے. آپ نے اس کو, اگر آپ کا انٹرنیٹ سستا ہے تو کتنی بڑی اپرچونٹی ہے آپ کے پاس یہاں پہ کہ آپ انٹرنیٹ بینکنگ کر سکتے ہیں, آپ انڈسٹری کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک گھنٹے میں اگر کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پاکستان میں بند ہو جائے تو $100 million کا لاس ہے پر آور. جی, پر آور $100 million کا لاس ہے. اٹ مینس دیٹ از ہاؤ مچ وی آر ارننگ, اور اینڈ دیٹ از ویری گڈ. لیکن اب اس کے مطابق پاکستان میں جو انٹرنیٹ کے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں, تو اگر آپ اس جنریشن کو ایجوکیٹ کر لیں گے, بات پھر وہ دوبارہ آ جاتی ہے. ایجوکیٹ کرنا, ہمارے جو اسکول انسٹیٹیوٹس چل رہے ہیں, ہاں, جو ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ہے, وہ تو ایک بزنس ماڈل ہے نا یار, وہ تو بزنس ماڈل ہے. Are you satisfied with it? No, with a very heavy word. Because they're just doing business. وہ تو بزنس ہے. اس میں تو اب تو ہر جگہ پہ کہا جا رہا ہے اس میں, بلکہ میں ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا, وہاں پہ بہت زیادہ جذباتی ہو گیا, تو میں نے کہا کہ یار یہ جو ہے یہ صرف بے روزگار پروڈیوس کرنے والی فیکٹریاں ہیں, کیونکہ جس بچے نے فیس پوری دی ہے اس نے پاس ہو جانا ہے, اس کو ڈگری مل جانی ہے. نہیں, میں خود پڑھاتا رہا ہوں, آئی وانٹ نیم دا انسٹیٹیوٹ, میں خود ٹیچ کرتا رہا ہوں, اینڈ میں نے وہاں پہ جب جوائن کیا تو مجھے خود شوق تھا پڑھانے کا. میں نے ایک یونیورسٹی کو جوائن کیا, مجھے موقع ملا ٹو بیکم اے لیکچرر دیئر, اور میں نے جب وہاں پڑھانا شروع کیا, میں نے ایک بڑے سینئر پروفیسر ہیں ان کو وہاں پہ سوئچ کیا. اینڈ وین آئی جوائن دا کلاس تو اسٹوڈنٹس ور سو کیجول, کسی کے ہاتھ میں نوٹ بک نہیں تھی, کسی کے پاس پین نہیں تھا, تیار شیار ہو کے موبائل والٹ پکڑے آ گئے ہیں, ٹانگ رکھ کے بیٹھے, سر پڑھائیں. سر کیا پڑھائیں جب آپ کے پاس نوٹ بک ہی نہیں ہے, آپ پڑھنے کے لیے آ ہی نہیں رہے, آپ تو فیشن کے لیے آ رہے ہیں. سو واٹ ہیپنڈ دا فرسٹ ڈے, پوری کلاس کے کمپلیٹ ہونے کا ویٹ کیا, اینڈ اٹ ٹک 30 minutes, 30 منٹ لیکچر کے ان کے آنے میں گزر گئے, اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. اور اس کے بعد ان سب جب پوری ہو گئے, میں نے کہا جی کہاں ہے آپ کے پینس اینڈ نوٹ بکس؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو نہیں سر, آپ پڑھائیں نا, ہم آپ کے نوٹس لے لیں گے اور ہم پڑھ لیں گے. میں نے کہا آئی ایم سوری, جس طرح میں پڑھیا میں تانوں تے نہیں پڑھا سکتا. ٹھیک, اگر میں یہاں پہ آ رہا ہوں تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ویسٹ مائی اینڈ یور ٹائم. اس ٹائم کو تھوڑا سا بہتر کرتے ہیں, سارے اٹھو, گو ٹو دا بک شاپ, برنگ یور نوٹ بکس اینڈ پین. تھرڈ ڈے ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہتی ہے سر بلال آپ نے اتنا لکھوایا ہے کہ میرے ہاتھ میں کریمپ پڑ گیا. یعنی گریجویشن کے بچوں کو لکھنے کی عادت نہیں رہی, انہیں جب آپ لکھیں گے نہیں تو پھر آپ کو اسپیلنگس کہاں سے آئیں گے. لٹرلی ان بچوں کو اسپیلنگز نہیں آ رہے تھے بہت سے الفاظ سے, کیونکہ ان کو لکھنے کی عادت ہی نہیں تھی. جب ہم نے انہیں نوٹس پہ لگا دیے, ہم نے انہیں خود ہی برائب کر دیا, ایکچولی ہم نے خود ہی رشوت پہ لگا دی. وہ جو ٹیچر تھا جو ٹائم ویسٹ کر رہا تھا اپنا لیکچر, بلال مجھے بتاؤ قصور کس کا ہے؟ بچے کا قصور ہے؟ بچے کا تو نہیں ہے نا, سسٹم کا قصور ہے. اینڈ ان دی اینڈ یو نو واٹ, جب سیمسٹر کمپلیٹ ہوا, مائی 80% کلاس واز فیلنگ, اینڈ ایڈمن کیم ٹو می, انہوں نے کہا چٹھا صاحب اے ہاتھ جڑے جی, انہوں نے ساروں پاس کر دیا, احتجاج کرن گے, اے کرن گے.
I mean like احتجاج نہیں کریں گے, سب نے فیسیں پوری دی ہوئی ہیں, آپ ان کو مطلب وہ فیسیں بھی دی تو احتجاج بھی کرتے ہیں نا جی, کرتے ہیں نا, اب اسٹوڈنٹس کو یہ رائٹس بھی دیے ہیں کہ آپ فیل ہونے کے لیے احتجاج کر لیں, ٹیچر کے خلاف. فیل ہونے کے لیے نہیں ہو رہا ہوتا نا, وہ فیل سے بچنے کے لیے ابو نے فیس پوری جمع کرا دی ہے تو پاس ہو جائیں گے, کیسے ہو سکتا ہے اس میں, اور وہ ویسے اگر پاس ہو کے آ رہے ہیں تو یہ اب کیوں ہو رہا ہے, اور یہ اور سارے ایجوکیشن سیکٹرز اسی طرف کیوں جا رہے ہیں, اور کوئی بھی یہاں پہ ٹھیک بات کرنے والا نہیں ہے, کیوں کیوں از اے بگ کویسچن. کیا ایسی سچویشن ہے, بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں میں, خطرناک بات کہنے لگا ہوں, کہ ایسی سچویشن ہے کہ ہمیں اس ملک کے اندر ڈمبوزی چاہیے تاکہ اسی طرح کے لوگ حکومت کرتے رہیں. اگر پڑھ لکھ گئے, اگر وہ تو یہی چاہتے ہیں, اگر وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ میرا پتر رہے وڈیرے دا تے باقی سارے جڑے نے کمی رہے, تو وہ تو یہی چاہتے ہیں. تو پھر جب وہ طبقہ ہے جو یہی چاہتا ہے. ہاں, تو جب تک ان کے ہاتھ میں چیزیں ہوں گی تو پھر ہم لوگ ایسے ہی بھگتتے رہیں گے, ایسے ہی کرتے رہیں گے. کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر تو امپروو ہوتا نظر ہی نہیں آ رہا نا. سرکاری اسکولس مطلب ایک اگر ہم دیکھیں ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر ایک چیف منسٹر آیا, اس نے آگے کس طرح ایجوکیشن سیکٹر کو وہاں پہ امپروو کیا, ہمارے سامنے مثالیں ہیں. اچھا, وہ بہت ساری مثالیں ہیں. اچھا, یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ختم ہو جائیں چیزیں. ٹھیک, اٹس ناٹ جسٹ میٹر بینگ آپٹمسٹک. ایک اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہوتا ہے اور ایک آپ کا سسٹم ہوتا ہے. بے شک, تو وہ رسی دراز ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ رسی سے کبھی جو ہے وہ منقطع نہیں ہوئے ہوتے, رسی ٹوٹی نہیں ہوتی. اب وہ قدرت کا نظام ہے کہ اس نے کتنی لمبی رسی دراز کرنی ہے کسی ایسے بندے کی, اور باقی امت کا جو ہے امتحان ہے کہ کب تک امت کی وجہ سے ہماری رسی دراز ہو رہی ہے, ورنہ حرکتیں تو میرا خیال اللہ معاف کر دے اس ٹائم پہ. لیکن وہ جب چاہے گا, جیسے چاہے گا, وہ سچویشن جو ہے وہ لمحوں میں بدلی جا سکتی ہے. اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم اس کو آل ٹوگیدر چینج کر لیں اور دوبارہ, جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ یار کتنا عرصہ لگے گا ان چیزوں کو ٹھیک ہونے میں, ڈیکڈس لگیں گے. ڈیکڈس نہیں لگتے ہوتے. اگر آپ کا اکنامک اسٹرکچر ٹھیک ہو جائے, ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے. ابھی ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا بہت زیادہ کر رہے ہیں, بہت زیادہ ہماری اس کے اوپر ٹریفک بہت زیادہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, انٹرنیٹ سستا ہے, سارا کچھ ہے. بھائی آپ کے پاس کام زیادہ ہو آج بلال, آپ کے پاس آپ کی مصروفیت زیادہ ہو, آپ کے پاس ملٹیپل چینلز ہوں آف ارننگ, اور آپ جو ہے وہ بزی ہوں. آپ, میں دیکھتا ہوں کہ کتنا عرصہ آپ موبائل پہ بیٹھ کے آپ ایسے سے کرتے ہو, ویلے ہوتے کر رہے ہو نا یار. ساری عوام ویلی ہے, ویلے نہیں ہے, کام نہیں ہے, نوکریاں نہیں ہے, سارا کچھ, تو پھر یہی کچھ ہوگا. پھر آپ ان سے یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ یار ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. یار میں نوکری سے فائر ہوا ہوں, میں گھر بیٹھ رہا ہوں, میرے پاس راشن نہیں ہے, میرا سیٹ بھی کہہ رہا ہے کہ یار سسٹم ہی نہیں چل رہا. ریسنٹلی جتنی انڈسٹری بند ہوئی ہے, بجلی کی پرائس بڑھنے سے, یہ سارا سیٹ اپ خراب ہونے سے جتنی بے روزگاری ہوئی ہے, میں خوشی سے تو یہ نہیں نکال رہا, سیٹ بھی یہ کہہ رہا ہو کہ یار میں کوئی شوق تو نہیں ہے, اس کی اپنی فیکٹری بند ہوگی, وہ کیا کرے, نئی سسٹم چل رہا اس میں. تو پھر میں اگر کہوں کہ پھر آپ نے ہائبس کو گالیاں بھی نہیں دینی, تو اٹس ناٹ پاسبل. کہیں تو بڑاس نکالوں گا نا میں, یا تو میں. لیکن یہ بڑاس جو ہے یہ بڑا ایک مسئلہ بنتی جا رہی ہے یہاں پہ. مطلب ابھی ہم ریسنٹلی دیکھیں پاکستان میں جس طرح سے دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے, پھر سے مسائل یہاں پہ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں, اور پھر ہماری قوم کی سوچ بھی تھوڑی سی نیگیٹو ہوتی جا رہی ہے. مطلب ظاہر ہے جب ہم سارا دن, یہ اسمارٹ فون کی بات کریں, میں بھی آپ سے پہلے بھی بات ہوئی اور آپ نے کہا کہ بچہ کا دماغ اللہ نے ڈیزائن کیا ہے, جسے میں اختلاف کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ نے میرا دماغ بھی شاید ڈیزائن نہیں کیا. میں رات کو اگر کانسٹنٹ 2 گھنٹے فون استعمال کروں, آئی فیل لائک آئی ایم لائک جسٹ ڈن, میرا تو بس ہو جاتی ہے. تو بچہ بیچارہ کیسے کوپ اپ کرے. سائنس دیکھیں نا آپ, ابھی جو سائنس بتا رہی ہے, آپ کا ایک بندہ مرنے سے پہلے کتنا % اس نے دماغ یوز کیا ہوتا ہے. وہ تو میرا خیال لمٹ ہی اتنی ہے, 0.00% کی لمٹ ہی پھر شاید یہ ہے انسان کی. اور ہمارے ملک میں تو بالکل نہیں استعمال ہوا, صاف ستھرا ہے, پوچھا لگ گیا ہے, بہت سے ملتے ہیں. تو یہاں پہ تو اس قسم کی صورتحال ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی گیجٹ, کوئی بھی چیز, کوئی بھی ایسی چیز آ رہی ہو اور وہ خدا کا اختیار, خدا کے سسٹم سے آگے کی چیز ہو. وہ پاسبل, یہ ایسا تو نہیں ہے, وہ پاسبل نہیں ہے. وہ جس طرح سے جنریشن, مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے پیرنٹس, ہمارے دادا وغیرہ کہتے یار بچے بڑے تیز ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد جب جو آج ہم کہہ رہے ہیں وہی کہا کرتے تھے, وہ اس ہم تو, میں اپنے دادا سے بات کروں تو 4th جنریشن, رائٹ, تو 4G چل رہا ہے, یہ 5G چل رہا ہے, 5G آ چکا ہے لیکن ہمیں نہیں مل رہا. تو وہ, ہاں, تو وہ جنریشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے سسٹم سے بچوں کے دماغ گروم کر ہی جا رہا ہے. کیونکہ وہ جب جتنے میں نے جو معاشرہ دیکھا, جس نے میں نے سسٹم کیا, پھر میری بیگم سے شادی ہوئی, پھر جو بچے پروڈیوس ہوئے, وہ بچے ہم دونوں کا برین لے کے آ رہے تھے, اس سے اگلی چیز تھے.
پھر اگلی ان کی جب شادی ہے تو پھر اس سے اگلے ماڈل پہ جا رہے ہیں, وہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ بچے بہت تیز ہیں, بچے امپروو کر رہے ہیں, ہم لوگ امپروو نہیں کر رہے, ہم ان کو نرش نہیں کر رہے. کیا گورے کے بچے نہیں کر رہے؟ گورے کے بچے کیوں پہلے 10 سال پہلے 8 سال جو ہے ان کو صرف نرسنگ کی جاتی ہے, ان کو پڑھایا نہیں جاتا, ان کو صرف سیوک سینس سکھائی جاتی ہے. اس لیے سکھائی جاتی ہے کہ وہ بیسٹ ٹائم فرسٹ 7 ایئرز جو ہیں اس میں بچہ جو سیکھ لیتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے, وہ فار لائف فکس ہو جاتا ہے, وہ سیکھ لیتا ہے. اگر اس نے اخلاقیات سیکھ لیں تو وہ اخلاقیات کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتا. جس طرح سے اگر کسی نے اپنے بچے کو بتا دیا پہلے 5-7 سال میں کہ جھوٹ نہیں بولنا, تو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکے گا, اور جھوٹ بولے گا تو پکڑا جائے گا, اس کا چہرے کا ایکسپریشن نہیں بدل جائیں گے اس میں. He cannot cope with that. لیکن اگر اس کے پیرنٹس نے اس کی نرشنگ ایسے نہیں کی, اس کو بتایا کہ خود جھوٹ بول کے بتایا اس کو, تو پھر اس کے لیے جھوٹ ول بی نارمل چیز. ہاں نارمل چیز. تو وہ 7 سال یا 5 سال جو ہیں وہ نرشنگ ہوئی ہے بچے کی, وہ نرشنگ جب تک نہیں ہوگی. ابھی بھی ہے کہ یار جو کچھ خراب ہو گیا, ابھی تو ان بچوں کو پکڑ لیں یار, ابھی اس جنریشن کو بتانا شروع کر دیں یار. آپ کے ابھی ادھر میں آتا ہوں, یہاں پہ ایک کوالیفیکیشن ہے اس انسٹیٹیوٹ میں بیٹھنے کی, جہاں بھی ہم بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, کہ اتنی ڈگری ہوگی تو آپ یہ کام کر سکیں گے اس میں. اور سب بچے کم از کم بیچلر یا ماسٹرز ڈگری کے بعد ایک جگہ پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں. یہاں کے غسل خانے دیکھ لیں کیسے استعمال ہوتا ہے, آپ کا دل نہیں کرتا. بچے بیچلر کیا ہے, ماسٹر کیا ہوا ہے, ماسٹر ڈگری ہے, انہوں غسل خانہ استعمال نہیں کرنا آتا, انہوں انگریزی بولنی نہیں آئے گی. انہوں انگریزی بولنا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ضروری ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی انسٹیٹیوٹ ہے جو بچوں کی یہ ٹریننگ کر رہا ہو. میں یہ انگریزی بولنے کا یہ نہ لیا جائے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اگر بندہ انگریزی بولے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی انگریزی پڑھی ہے, ساری زندگی انگریزی, آپ نے بیولوجی, فزکس, کیمسٹری, ہر شے انگریزی پڑھی ہے, تو انگریزی نہیں بول سکتے. اور آپ ایک کمپلیکس نیشن بن چکے ہیں. ہاں نہیں, اور آپ انگریزی نہیں بول سکتے. جس کو انگریزی نہیں بولنی آتی, جو نہیں بول سکتا, اس کے سامنے کوئی بندہ غلط انگلش بول رہا ہوگا نا, وہ خاموش ہو کے سہم کے اس کو دیکھتا رہے گا کہ اب یہ بول رہا ہے. میں تو ایک اور کٹا کھول رہا ہوں, میں تو اور چیپٹر کھول رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انگریزی بولنا کوئی لائف سٹائل ہے, اسٹیٹس سمبل ہے, یہ سارا کچھ ہے جو ایکچولی بن گیا ہوا ہے. لیکن میں اس پہ نہیں جا رہا کیونکہ وہ نہیں اچھی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا پڑھا ہوگا, آپ ساری زندگی انگریزی میں آپ نے یہ سب کچھ فزکس, کیمسٹری, بایولوجی ساری پڑھتے رہے ہیں انگریزی میں, تو آپ نے کیا انگریزی پڑھی ہوگی, بولنی نہیں آ رہی. I gave you the example of my students, graduation کے بچے تھے, ان کو spellings نہیں لکھنے آ رہے تھے بیسک ورڈز کے. ہاں تو اور ہمارا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو بچوں کی تربیت کر رہا ہو پاکستان میں؟ یار I have yet to find out, لیکن بہت سے یہ سب جس ڈگر پہ چل رہے ہیں یہ صرف اپنا پیسہ بنا رہے ہیں, تربیت نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو جنریشن آ رہی ہے, میں سمجھاتا ہوں, ہمارے بچپن میں اگر وی یوز ٹو اسموک, اگر ہم نے سگریٹ پینی ہوتی تھی نا, تو محلے سے دور کہیں چھپ کے پیتے تھے کہ کوئی بھی بڑا ہوگا تو وہ ہمیں ڈانٹ سکتا ہے. آج کے بچے کی تو ٹریننگ یہ ہے کہ بڑا کوئی آپ کا چاچا بھی آ گیا اور وہ سگریٹ پہ کہہ رہا ہے میرے پیو نے مجھے منع نہیں کیا, تو میں نے بھی تو کر رہے ہیں. یو جسٹ گیٹ اے شٹ اپ کال, اور آپ چھوٹے بچے شٹ اپ کال لے کے, تو بندہ دوبارہ تو کسی بچے کو کہنے کے قابل. جب آپ کے ابا جی آپ کے ساتھ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوں گے تو پھر آپ یہ جملہ بولیں گے. آپ کے ابا جی نے نہ سگریٹ پیا ہو تو پھر آپ دوسرے محلے میں جا کے, ابا جی نے نہ بھی پیا ہو تو میں پھر بھی باہر والے کو تو یہی بولوں گا. یہی ہو رہا ہے, باہر والے کو شٹ اپ کال دینے کے لیے تو میں یہی بولوں گا, چاہے میرا ابا مجھے جوتے مارتا ہو. بٹ یہاں پہ دیکھیں ٹریننگ تھوڑی سی ایسی ہو گئی ہے بچوں کی, اور دن بہ دن یہ بڑھتا, یہ بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے. یہ ینگ جنریشن کے اندر نیگیٹو, میں اس کو نیگیٹیوٹی کہوں گا نا, اگر آپ کسی بھی بڑے کی عزت نہیں کرتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, بد اخلاقی کرتے ہیں, بد تہذیبی ہو رہی ہے, تو پھر اٹ مینس کہ اٹ از اے نیگیٹو ایلیمنٹ ان یو. آپ اس نیگیٹو ایلیمنٹ کو پروموٹ ایک بار کریں گے, آپ نے دیکھا اچھا ریئیکشن نہیں آیا, آپ تو مزید بڑھ جائیں گے. اس طرح بچہ ہے نا, ایک بار ٹیسٹ کرتا ہے وہ. سملرلی یہ جنریشن ٹیسٹرز ہمیں لگا رہی ہے, ہم اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش ہو کے نکل جاتے ہیں, تو پھر ان سے بڑا شیر تو ہے کوئی نہیں. یہ جب آگے مزید بڑھیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ ہاں تو ٹیسٹرز لگ رہے ہیں نا, کیونکہ بچے جو ہے وہ آج کل کے گیجٹس کی وجہ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن آپ کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے اور آپ کے پاس علم کم ہے. آپ اگر دیکھیں تو آپ کے پاس تعلیم و تربیت کا اگر ہم ریشو نکالیں, تربیت کی تو ریشو نہیں نکلی, ابھی ہم نے پوچھا ہے, میں نے آپ سے پوچھا تربیت تو زیرو آ گئی ہے. تو تعلیم جو ہے وہ 20% ہے, رائٹ, باقی ساری تربیت ہے. آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں, فیئر انف, آپ نے وہ سارے کورسز پڑھ لیے ہیں, سارا کچھ کر لیا, آپ کو ڈگری بھی مل گئی ہے, لیکن تربیت یہ ہے کہ پیشنٹ کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, پیشے کے ساتھ انصاف کس طرح سے کرنا ہے. وہ بندہ جو دکھی ہے, جو شوق سے تو کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا نا,
وہ بندہ جو آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی بیبی سٹنگ کس طرح سے کرنی ہے, اس کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے, کہ اس کو کہنا ہے کہ یار نہیں اتنے پیسے ہوں گے کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں, تم مریض ہو, تو تم پھنسے ہوئے ہو, تو میں جتنے پیسے کہوں گا تم اتنے پیسے دو گے, اور میرے دوست نے جو ہے لیب ایک نئی کھولی ہے تو تم لیب میں بھی سارے ٹیسٹ کرنے دو گے. تو اگر یہ تربیت میں آنا تھا جو نہیں آیا, 80%. اب پتہ چلتا ہے ڈاکٹرز کے بھی کمیشن ہوتے ہیں 30-40% لیب والے دیتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوست نے لیب کھولی ہے, سارے کو میں بات کر رہا ہوں نا. تو وہ جو 80% تھی وہ تربیت تھی کہ جو آ رہا ہے بندہ, وہ بندہ جو ہے وہ آپ کو دعا دینے کے لیے آ رہا ہے, وہ آپ کے لیے, وہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے آ رہا ہے, اور اس کو آپ کو پتہ ہے کہ یار وہ اس وقت انڈر پریشر ہے, آپ جو کہیں گے مان جائے گا. اور اس وقت اگر آپ نے اسے ایکسپلائٹ کر لیا, پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں میری بیٹی عورت مارچ میں نہ جائے, جب میں گھر میں ایک حرام لقمہ لے گیا, کسی کی ضرورت, کسی کی چیزوں پہ, کسی کا بھی آپ نے حق مار لیا, کسی کے ساتھ زیادتی کر لی, اور آپ پیسہ گھر لے گئے, آپ نے گیس بڑی کوٹھی بھی بنا لی, آپ نے بڑی گاڑی بھی لے لی, پھر آپ کے گھر سے عورت مار نکلے, تو پھر بیٹا بھی پھر ایسا ہی وہ سگریٹ والا اس والا نشے والا نکلے گا. لیکن اگر آپ نے وہاں پہ روکا ہوا کہ یار نہیں اس کی مدد کرنی ہے, تو پھر آپ کا بیٹا بھی مدد کرنے والا نکلے گا, آپ کی بیٹی بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو پورا ڈھانپ کے باہر نکلنے والی نکلے گی. تو یہ بہت ہے کہ میں بار بار جو جس چیز سے بات کر رہا ہوں کہ دیز آل تھنگز آر دا ریزلٹس آف سیورل ایشوز, دیز آر ناٹ دا ایشوز جو ہم نے ڈسکس. ساری کور پرابلم پیرنٹس کی پیرنٹنگ پہ, پیرنٹنگ ہے, اسکول نرسنگ ہے, ٹیچنگ ہے, اور ایک معاشرہ ایک سسٹم ہے کہ سسٹم نے اس کو, پیرنٹ کو کیوں اتنا مجبور کر دیا کہ وہ اس وقت رشوت لے رہا ہے, یا پیرنٹ ایکسپلائٹ کر رہا ہے, یا پیرنٹ چیک کیوں نہیں, پیرنٹ چیک کیوں نہیں ہوا اس وقت. یہ بھی معاشرے کا ایک ہے کہ کیوں ایسا سسٹم نہیں بنا کہ ایک ڈاکٹر جو اس سے زیادہ فیس نہیں لے سکتا, وہ کیوں ایسے سسٹمز نہیں بنے کہ وہ ڈاکٹر جو بھی منہ مانگے اپنے فیس لے رہا ہے, یا وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے, یا وہ اگر اس کو پتہ بھی ہے کہ صرف کھانسی ہے پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ 5 ٹیسٹ کرا کے آ تو پھر یہ سارا کچھ کام ہوگا اس میں. تو وہ ایک سسٹم ہے جو سسٹم اس کو نہیں کر رہا. وہی ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے, یہ دو سیکٹرز آپ کے اگر بہتر ہو جائیں, کامیاب ہو جائیں, اور یہ ایک اچھی سپرویژن کے اندر چلے جائیں, تو باقی سیکٹرز جو ہیں وہ خود ہی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ کسی ہم فورن ایڈمنسٹریشن کو ان کی ہینڈ اوور کر دیں ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ سیکٹر کو, وہ ان کے اپنے اسٹیکس ہوں گے نا یار, وہ آپ کا کیوں سوچیں گے, آپ کو بڑا کیوں بنائیں گے؟ ہم تو خود نہیں اپنا سوچ رہے, وہ تو آپ کو ہم تو سوچ ہی نہیں رہے اپنا, چلو وہی سوچ لیں, وہ تو محکوم رکھیں گے نا آپ کو. جب آپ خود اپنا نہیں سوچ رہے تو وہ آئیں گے تو وہ تو آپ پہ اور زیادہ چڑھائی کریں گے. وہ تو آپ کو بالکل, وہ تو پتہ ہے بھائی تیرے پیچھے کوئی نہیں کھلو رہے, آتے چھتر پہن کے نا پھرتے, IMF مار رہے ہیں نا, ہاں انہوں پوچھنے کہ باجی بجلی سستی کر لی, وہ کہتا نہیں میرا موڈ نہیں ہے, ہاں اسے کہتے ہیں پیٹرول سستا کر لو, کہتا نہیں یار میرا موڈ نہیں کرنا, کیونکہ ہم اتنے ہم باٹل نیک ہو چکے ہوئے ہیں, اتنے ہم لوئسٹ لیول پہ آ چکے ہوئے کہ ہم بالکل اسپائن لیس ہوئے, ہم لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے, ہم کسی کے سامنے کسی کو آنکھ نہیں دکھا سکتے. ایجوکیشن سیکٹر کی بہتری کے لیے کوئی از دیر اے پوائنٹ ان یور مائنڈ کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بن سکتا ہے یہاں پہ؟ انسٹیٹیوٹ سارے ہیں, سسٹم سارے ہیں, انسٹیٹیوٹ سارے ہیں, صرف سسٹمائز کرنا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ سسٹم دا پیو ہونا چاہیے کوئی, اینڈ وہ ریاستی ہو سکتی ہے, وہ ایک محب وطن ہونا چاہیے, وہ ایک لائل ہونا چاہیے, وہ اپنے سٹیکس نہیں ہونے چاہیے. وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ سولر سستا کرنا ہے تو میرے پتر نو پہلے ٹھیکہ دوا دیو تو وہ بعد سولر سستا کر دیو, یا چینی دے پہلے میں گودام چینی فارغ کر, یہ والی چیزیں نہ ہوں. یہ والی چیزیں جب تک ہوں گی تب تک تو میرے آپ کے بارے میں کوئی کیوں سوچے گا یار, وائی شوڈ somebody. اللہ میں موروثی سیاست سے بچا لے تو میرا خیال ہے پھر کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. باقی ساری سیاستوں سے بھی بچا لے اللہ تعالیٰ. باقی سیاست از ناٹ بیڈ یار, موروثی سیاست بھی چلو ٹھیک ہے, موروثی سیاست اس میں کیونکہ وہ بھی ضروری ہے, لیکن وہ اٹ کلز دی میرٹ آف آل ادرس. نہیں میرٹ آف آل, میرا بیٹا آ گیا نا تو اس کے آگے اب کوئی اور نہیں ہے, وہ میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن ایک سچویشن یہ ہے کہ موروثی سیاست ہٹا دیں, مجھے لے آئیں, مینوں کھ نہیں پتا ہونا سسٹم دا, جو میرا میرٹ پہ آئیں گے تو آپ تو نہیں آئیں گے, میرٹ کون آئے گا جو سمجھتا ہوگا. کیسے سمجھتا ہوگا, وہ کون ہوگا یار, وہ تو وہی ہوگا جو سیاستدان کا بیٹا ہوگا, چاچے کا پتر ہوگا, کیونکہ وہ سسٹم میں رہ رہا ہوگا. میرا بیٹا کین ورک ان میڈیا ویری ویل, کیونکہ 30 سال سے زیادہ جب پیدا نہیں ہوا تب سے میڈیا میں تھا, کہ وہ دیکھ رہا ہے سارا کچھ کہ یار یہ چیزیں سسٹم کیسے ہینڈلنگ کیسے سارا کچھ سب کچھ ہے, تو وہ بہتر ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ بہتر نکلے, لیکن ایک چانس زیادہ ہے کہ زیادہ چانس اس کا ہے.
ایک ڈاکٹر کا بیٹا کیوں ڈاکٹر بنتا ہے؟ کیونکہ گھر میں ماحول ہی، مزاج ہی، باتیں ساری وہ ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے لیے ڈاکٹری اور دوائیوں کے نام اور چیزیں جو ہیں وہ ایک آسان چیز ہوتی ہے. اس طرح اس حوالے سے سیاستدان کا جو انسسٹرز ہیں آگے سارا کچھ ہے وہ کیونکہ اس ماحول میں پل رہے ہوتے ہیں. میں وکالت نہیں کر رہا، میں ایک سائیکولوجیکل چیز کر رہا ہوں. تو میرے پاس یار میں بڑا اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہوں، لیکن میں نے اس کی پریکٹس نہیں کی ہوئی. میں بہت جذباتی ہوں، میری نیک نیتی بھی ہے کہ آپ کے دانت کی درد میں ٹھیک کر دوں، لیکن مجھے پتا ہی نہیں تھا. اور میں فل ہارٹ اینڈ سول آپ کے دانت میں پلاس مار بھی رہا ہوں. ٹھیک، اور مار ہی غلط دانت پہ رہا ہوں. تو کس طرح سے چیز ٹھیک ہوگی؟ میری نیت تو ٹھیک تھی، نیت ٹھیک تھی، لیکن میرا بیک گراؤنڈ ہی کوئی نہیں تھا، میری پڑھائی کوئی نہیں تھی، میرا ماحول ہی ایسا نہیں تھا. تو کیسے آپ کے دانت کی درد ٹھیک ہوگی؟ تو جو اس بیک گراؤنڈ میں کام کریں، جو اس بیک گراؤنڈ میں رہ رہے ہیں، یا تو وہ پورا سسٹم کریٹ ہو نا کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ کوالیفائی کر رہا ہے، تو پھر آپ یس آپ وہ اسٹارٹ کا نظام جو ہے بلدیاتی نظام اور سارا وہ ٹھیک کریں تاکہ گراس روٹ سے پالیٹیشینز جنریٹ ہونا شروع ہوتے اوپر آئیں. اس لیے بلدیاتی سسٹم کو بند کیا گیا اور اس کو الیکشنز ہوتے ہیں. سر تھینک یو، کیونکہ کلچر ہی ڈیولپ ہو رہا ہے نا. وہ سیاستدان جو ہے وہ اگر وہ لوگ نہیں ہوں گے تو جیسے سے آپ نے کہا کہ وہ لوگ ہو جائیں گے تو وہ تو ان کے لیے مسئلہ ان کے، اور وہ نہیں چلا سکیں گے نا، سسٹم نہیں چلا سکیں گے. کسی ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں آپ چلے جائیں، آپ کو آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرا بندہ آتا ہے وہ آرام سے اپنا کام کروا کے نکلوا کے چلا بھی جاتا ہے کیونکہ اس کو سسٹم کا پتہ ہے کہ سسٹم چل کیسے رہا ہے. قائد اعظم بھی نہیں، قائد اعظم کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، یاری دوستی میں بھی ہو جاتے ہیں. آپ کو ضروری نہیں ہوتا، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کام کس نے کرنا ہے. میں نے آپ کے آفس میں آ کے ایک مجھے کام ہے تو میں نے آپ کے سی ای او کو کہنا ہے یا میں نے پی این کو ہی کہا کہ کام کرا لینا ہے؟ کرا لینا، قائد اعظم کے تھرو کرانا ہے. آپ میرے دوست بھی ہوں گے اور مجھے ایک کام کے قائد اعظم صاحب آ رہے ہیں تو میں اوائڈ نہیں کروں گا، اس کے طریقے بہانے بنائیں گے. ہم یہ قائد اعظم کا میں خیال ہے کہ I beg to disagree with this word. That's good. with this word قائد اعظم. ہم نے ایک پورا ایک فیچر اس کے اوپر کیا تھا اور ہم نے ایک پورا پروگرام اس کے اوپر کیا تھا، ایک ڈراما اس پہ بنایا تھا جس پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ نوٹ کے اوپر سے قائد اعظم کی تصویر ہٹا دی جائے. اگر اسی طرح سے استعمال کرنی ہے، لائن ہو رہا ہے تو باقی اگر اس طرح سے کرنی ہے، اگر اسی طرح سے رجب بٹ اور سب نے جو ہے وہ اس طرح نوٹ پھینکنے ہیں اور اپنی شان میں نوٹ پھینکنے ہیں اور مقابلہ ہونا ہے اور وہ وہاں پہ ہمارے پیروں میں قائد اعظم کی تصویر روندی جانی ہے، یار آپ اگر یہ کلچر نہیں ہٹاتے تصویر ہٹا دو یار. پھر تصویر نہیں ہونی چاہیے، پھر تصویر ہٹا دو. اگر آپ کلچر نہیں ہٹا سکتے یہ والا جو نہیں ہٹا سکتے تو پھر آپ تصویر تو کم از کم ہٹا دو. تو اس لیے میں آپ کی اس بات سے کہ قائد اعظم یس نوٹ کہہ لو، کچھ کہہ لو یار، وہ ایک دو لوگ اس دنیا میں اس ملک کے لیے رہ گئے ہیں جو قابل احترام ہے ابھی تک، ان کو تو ایسے اس طرح کے الفاظ سے استعمال نہ کریں، ان کی پہچان یہ نہ بنائیں پلیز. ان کی پہچان یہ تو نہیں ہے، انفارچونیٹلی وہ رہ صرف نوٹ پہ گئے ہیں. جو بھی ہے تو میں تو وہ میں تو اس سے بھی جو باتیں تھیں وہ سب ختم، ایوری تھنگ از گون، صرف تصویر نوٹ پہ رہ گئی ہے. میں اس کے علاوہ ہمیں قائد اعظم تو کہیں نظر ہی نہیں آتے نا. ہاں ہم کیا کریں پھر، ہمارے لیے تو صرف نوٹ پہ رہ گئے ہیں، اور وہ بھی رجب بٹ کے پاؤں میں تو باقیوں کے پاؤں میں ہمیں. رجب بٹ بیچارہ مارا گیا بیچ میں، ناٹ جسٹ رجب بٹ، سیورل پیپل. جب شادیاں ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے تو ایک کلچر بن گیا ہوا اس میں، اس حوالے سے وہ آج کل بکس میں ہے تو اس لیے بات ہو رہی ہے. جو فیملی ولاگنگ ہے، چلیں رجب بٹ کا ذکر آ گیا. میرا آپ کا خاندان جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، آپس میں میرے آپ کے جھگڑے چل رہے ہیں، گھر میں جو ہے وہ بہن بھائی آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہے، اس لیے فیملی ولاگنگ میں سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہمیں اچھے لگتے ہیں اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں ایسی چیزیں نہیں ہو رہی. ہمارے ابا نہیں بیٹھتے، ہماری اماں نہیں بیٹھتی، ہماری بھائی بہن آپس میں بیٹھ کے اتنا لائیولی ہنسی مذاق نہیں کرتے، ہمیں وہ اچھا لگتا ہے. پھر اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو فیملی ولاگنگ کہیں نہیں رہے گی. اپنا ہاؤس ڈس آرڈر جی، خود ٹوٹے پھوٹے وہ نہیں آپ کو آ کے دروازہ نوک کر رہا، کہہ رہا کہ مجھے سبسکرائب کر لو یار، 6 ملین ویوز ہو گئے ہیں، آ کے کہہ رہے وہ کہہ رہے سبسکرائب کرو. کسی ایک کو بھی 10 بندے بیٹھے ہیں، کسی ایک کو کہا ہے اس نے سبسکرائب کرو، نہیں کہا. سسٹم میں نہیں ہے، یوٹیوب کا سسٹم ہی نہیں ہے. پیچھے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟
فینٹسائز کر رہے ہیں. ایک تو پیسے فینٹسائز کر رہے ہیں, دوسرا جو بچے بہت سے ایسے میں نے دیکھے جو وہ پیسے فینٹسائز نہیں کر رہے, لیکن وہ جو ان کی آپس کی فیملی کیمسٹری ہے وہ اچھی ہے, بری ہے, لاؤڈ ہو جاتے ہیں, کبھی آڈ بھی ہو جاتے ہیں, ولگر بھی ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اس چیز کو وہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ ٹوٹے ہوئے گھروں والے ہیں, بروکن فیملیز ہیں جو ان کو آئیڈلائز کرتے ہیں. تو ان کا تو قصور نہیں ہے, قصور تو پھر ہمارا. میں نے کسی فیملی ولاگر کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی یار وہ آپ نے غلط کیا ہے, آپ غلط کیا ہے. آپ اس میڈیا کے لوگ ہیں, آپ کو دیکھنی چاہیے. آپ پھر بات کیسے کریں گے اگر آپ نے دیکھی نہیں ہوئی؟ پھر میں کیوں آپ سے بات کر رہا ہوں اگر آپ نے دیکھی نہیں؟ اگر آپ نے دیکھی نہیں ہوئی میں آپ سے بات کیسے؟ آپ کو نالج نہیں ہے بلال. نہیں ہے نہ کیسے نالج ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, نالج ہوتے ہوئے میں نے آپ سے سوال کیا. بلال تو پھنس گیا یار, سن تو لیں, پھنس گیا بلال. نگلندیوں کو نہیں لاک کر دینا ہے. سنیں, میں نے بہت سے میں نے کلپ سن کے چھوٹے ویلاگ, بٹ ایک پراپر ویلاگ میں نے آج تک اس کا نہیں دیکھا. اور میں نے جتنا کنٹینٹ دیکھا ہے نا مجھے وہ اتنا فضول لگا. I did not want to watch it. میں نے دیکھنا پسند ہی نہیں. میں نے بہت سا دیکھا ہے, کیونکہ میں تو بری سے بری فلم بھی دیکھتا ہوں. میں کیونکہ میں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں کیوں میں کیسے بات کروں گا اس موضوع پہ, میں کیوں کیسے انالیسس کروں گا کہ کیوں دیکھ رہے ہیں یار, وجہ کیا ہے؟ امیوز ہونے کے لیے نہیں دیکھ رہا میں دیکھ رہا ہوں کہ وجوہات کیا ہیں, کیوں اتنا وائرل ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے. میرا سبجیکٹ ہے نا, میں 30 سال سے میڈیا میں ہو گیا, میڈیا میں ہو گیا. میں نے سوال اس لیے آپ سے کیا تھا, پھنسا میں نہیں ہوں. میں نے سوال اس لیے آپ سے کیا تھا بیکاز یو نو اٹ. آپ گونگلے تو مٹی چاڑ رہے ہو. نو یو نو اٹ سر, یو نو اٹ, یو آر آپ کو سوال نہیں کرنا چاہیے تھا اگر آپ کو اس کی ڈیپتھ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا تو پوچھ رہا ہوں. یہ میں کوچنگ کر رہا ہوں آپ کی, اگر آپ کو ڈیپتھ نہیں ہے تو آپ میں ہوم ورک نہیں ہے تو پوچھنا نہیں ہے. جتنا ہوم ورک ریکوائرڈ تھا, I have that. اچھا, لیکن سوال آپ سے اس لیے کیا تھا بیکاز یو ول گیو اے بیٹر آنسر ٹو اٹ, اور آپ نے واقعی مجھے ایک شاکنگ آنسر دیا which was not in my mind. ان کا قصور نہیں ہے, اپنے ٹوٹ پھوٹ کو جوڑنے کے لیے ان کو دیکھ رہے ہیں, فینٹیسی ہے اس میں کہ وہ بہن اور بہنوئی ہر آنے والی ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس میں. ہاں, تو وہ تو نہیں گھروں میں جا کے لوگوں کو کہہ رہا کہ مجھے سبسکرائب کر لو, مجھے یہ کر لو, مجھے وہ کر لو. کسی نے بھی نہیں کیا. تو وہ جب تک اچھی ویڈیوز میں آتا, باڈی بلڈنگ کی ویڈیوز میں آتا, باقی سب کسی نے دیکھا, کسی نے بھی نہیں دیکھا. جب وہ اچھی ویڈیوز کر رہا تھا اور جیسے بیڈ ہیلتھ اینڈ فٹنس کی باتیں کر رہا تھا, کسی نے دیکھا اور نہیں دیکھا کسی نے. ایک اماں کے ساتھ بات ہوئی, جملے ہٹ ہوئے اس میں. یہ ہمارا کلچر, تو ہم سب بھی ٹوٹے پھوٹے. آپ دیکھ لیں, آپ چلیں, دس از ویری بگ ایشو. اس کا کیونکہ ہماری یہ گیجٹس, اسمارٹ فونز, اس کی وجہ سے بھی آپسی کمیونیکیشنز ختم ہو گئی. ختم ہو گئے, بیٹھے ہوئے ماں بھی فون پہ لگی, باپ بھی فون پہ لگا ہے, بچے بھی فون پہ لگے ہیں. They are not communicating since hours. 2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں, آپس میں بات نہیں کرتے. بالکل ایسا ہی ہے. قصور کس کا ہوا؟ This problem is getting worse. ہاں, کس کا ہوا پرابلم نہیں, سولوشنز کی بات کریں نا. سولوشنز, اور میں ایک ہی جملہ سٹارٹ میں بھی اور اینڈ میں بھی وہی بات کروں گا, وہ اشفاق احمد صاحب کا, کہ پتر بچے کی تربیت نہیں کرنی, والدین دی کرنی ہے, بچوں دی آپ ہی ہو جائے گی. بچیاں دی آپ ہی ہو جائے گی. That is actually the core, the problem. جو سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی نہیں, پیرنٹس کی تربیت کی ضرورت ہے. اور اگر ان کی تربیت ہوگی تو وہ اگلے کی اچھی کر سکیں گے. اگر اپنی نہیں ہے تو پھر آگے سے کیا سکھائیں گے؟ اگر باپ ہی موبائل نہیں چھوڑ رہا, بیٹا آگے بیٹھا بھی ہے تو باپ اسے کمیونیکیٹ نہیں کر رہا, تو پھر بیٹا بھی کہے گا فون اٹھ کے چلا جائے گا. دیٹس دا پرابلم. اپنی فیملیز کو, سب کو ضرور ٹائم دینا چاہیے. اور عرفان صاحب نے جو باتیں کی ہیں ریئلی پازیٹیو, میرے لیے تو بہت سی باتیں آئی اوپننگ تھیں, اور آئی ہوپ کہ ہمارے سارے ویورز بھی اس سے بڑے مستفید ہوں گے. بہت شکریہ عرفان اصغر صاحب آپ کا, تھینک یو فار یور ٹائم. اور آپ کی باتوں سے امید ہے ہمارے ویورز کو کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. بہت شکریہ میرے ناظرین, آپ کا دیکھنے کا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.